آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کسی کو افطار کرایا تمہیں تین انعامات ملیں گے. سب سے پہلا انعام ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. نمبر 2 ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے گا. اور نمبر 3 جتنے لوگوں کو افطار کراؤ گے ان کے روزے کا ثواب بھی افطار کرانے والے کو ہی ملے گا. یعنی اگر کسی نے 20 آدمی کو افطار کرایا تو اس کو ملا کر 21 آدمی, خود ایک وہ اور 20 آدمی کو افطار کرایا, ایک دن میں 21 روزوں کا ثواب ملے گا, جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے گا, سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل اے بی احمد علی ریئیکشن پر. آج ہم آپ حضرت کے سامنے لے کر حاضر ہوئے جناب حضرت مولانا قاری احمد صاحب کا بیان جس کا عنوان ہے رمضان مبارک کے مہینے میں افطاری کا ثواب. دوستو بہت ہی اچھا بیان ہے, ایک مرتبہ اس بیان کو ضرور سماعت فرمائیں, انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. چلیے بیان شروع کرتے ہیں. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله الفرد المتفرد بالفردانية هو الله العزيز المتعزز بالعزة هو الله القدير المقتدر بالقدرة هو الله والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور ماؤں بہنوں بیٹیوں بچوں, پھر میں ایک مرتبہ قاری احمد علی آپ کے سامنے حاضر ہوں. آج مجھے یہ بتانا ہے کہ سحری اور افطاری کی فضیلت کیا ہے. سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ بس انشاءاللہ ایک ہفتے میں بہت ہی عظیم مہینہ, بہت مبارک مہینہ, بہت رحمت والا مہینہ, بہت مغفرت والا مہینہ, جہنم سے آزادی والا مہینہ رمضان مہینہ آ رہا ہے. ہم سب خوش ہو جائے کہ بہت پیارا مہینہ آ رہا ہے. وہ الگ بات ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے نہ ہم مسجدوں میں جا پائیں گے, نہ جمعہ کی ادائیگی ہوگی, نہ تراویح کی ادائیگی ہوگی. بے شک اس کا بہت غم ہم کو ہے, لیکن مہینہ بہرحال بہت پیارا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یہ مہینہ ہم نے اس پر روزے فرض کیے ہیں, اگلی امتوں پر بھی فرض کیے. خیر میری ماں بہنوں بیٹیوں محترم دوستوں اور بزرگوں, یہ مہینہ اتنا پیارا ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہینے کا انتظار کرتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پوچھتے تھے جبرائیل رمضان کب آئے گا, اے جبرائیل رمضان کب آئے گا. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رمضان سے کیا مطلب ہے, آپ تو بخشے بخشائے ہیں, آپ تو سارے معصوموں کے سردار ہیں, آپ کو رمضان سے کیا مطلب ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے واسطے رمضان کے بارے میں پوچھتا ہوں کیونکہ پہلے 10 دن رمضان کے آتے ہیں اللہ میری امت پر رحمتوں کے دریا بہاتا ہے, دوسرے 10 دن آتے ہیں اللہ مغفرت کا سیلاب لاتا ہے, اور تیسرے 10 دن آتے ہیں اللہ میرے امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اسی کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے فرمایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار.
النار. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے پہلے 10 دن آ گئے, اللہ رحمت ہی رحمت لے کر آ گئے. رمضان کے دوسرے 10 دن آ گئے, اللہ مغفرتوں کا سیلاب لے کر آ گئے. اور آخری 10 دن آ گئے, اللہ نے اپنی امت کو جہنم سے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ میں پھر کئی مجلسیں انشاءاللہ رمضان میں قائم ہوں گی. اس وقت مجھے بتانا ہے کہ کورونا وائرس ہے, اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان مسلمان کو اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے بھوکوں کو, مسکینوں کو, یتیموں کو, لاچاروں کو, مجبوروں کو کبھی اناج کا پیکٹ دیا, کبھی فوڈ پیکٹ دیا, کبھی کھانا پکا کر دیا. اللہ یہ سارے دینے والوں کے عطیات کو قبول فرمائے. لیکن آج میں تمام مسلمان مالداروں سے ایک درخواست کروں گا, میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے غریبوں کو, مسکینوں کو, یتیموں کو, بیواؤں کو, لاچاروں کو کورونا وائرس میں آپ نے کھلایا پلایا, ان کے دودھ کا انتظام کیا, ان کے کھانے کا, ان کے غلے کا, ان کے اناج کا انتظام کیا. لیکن اب رمضان مہینہ آ رہا ہے, سب سے زیادہ اب ضرورت ہے ان غریبوں, ان محتاجوں, ان مسافروں, ان غریبوں اور ان بھوکوں کے لیے سحری کا انتظام کرنا اور افطاری کا انتظام کرنا. سحری کے بارے میں 3 حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ کی قسم دل خوش ہو جائے گا, خاص کر کے ان لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا جو سحری کریں گے اور کرائیں گے انشاءاللہ, کریں گے بھی اور کرائیں گے بھی انشاءاللہ. سب سے پہلی حدیث ہمارے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کا کھانا یہ برکت کا کھانا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے ہیں, ایک صحابی وہاں سے گزرے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی سے فرمایا آؤ نا میرے ساتھ سحری کا کھانا کھا لو, یہ تو بہت برکت والا کھانا ہے. میرے پیاروں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے کھانے کو برکت والا کھانا کہا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو سحری کرے اس کے گھر میں تو برکت ہے, لیکن اللہ کی قسم جو سحری کرائے اس کے گھر میں کتنی برکتیں ہوگی. جب سحری کرنے میں برکت ہے تو غریب مسکین کو صبح صبح میں سحری کرانا, اور اس کو اس لیے کرانا کہ وہ اللہ کا بندہ روزہ رکھنے والا ہے. اللہ کی قسم ہمارے گھروں میں برکتوں کا سمندر آئے گا. یہ تو پہلی حدیث میں نے آپ کو سنائی. دوسری حدیث سنتے چلے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرنے والے, جب سحری کرنے والے سحری کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور تمام آسمان کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. میری ماں بہنوں بیٹیوں, یہ جہاں بھی ہم کو ایسا لگے کہ سحری کا بندوبست ہو رہا ہے, ہم خود بندوبست کریں, یا کم سے کم جو کر رہا ہے اس کو اپنے پیارا مال دے, اس کو اپنا چہیتا مال دے دے. جس مال سے ہم کو محبت ہے وہ مال دے دو, کیونکہ جو لوگ سحری کریں گے اور پھر سحری کرائیں گے اللہ کی رحمت نازل ہوگی. اور رمضان میں اللہ کی رحمت کا کیا پوچھنا, اور پھر سارے فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. اللہ کی قسم کسی کو معلوم نہیں فرشتے کتنے ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتے بہت ہیں جس کو کوئی گن نہیں سکتا, وہ سارے فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے. اور تیسری فضیلت, کتنی پیاری فضیلت, کاش کہ یہ فضیلت سن کر ہمارا ہر بھائی, ہر مالدار, ہر صاحب حیثیت جتنی اپنے اندر طاقت ہو لوگوں کو سحری کراؤ, افطار کراؤ. تیسری حدیث کیا, ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سحری کا کھانا کھائے گا, جتنا کھائے گا, قیامت میں اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا. واہ واہ میرے پیاروں, اگر ہم سحری کھائے اس کا ایک ایک دانے کا قیامت میں حساب نہیں ہوگا, اور سحری کراؤ تو اس پر تو اللہ کتنا انعام دے گا کہ ہم اپنا مال کا قیامت میں حساب دینا ہی نہیں ہے. یعنی سحری کرنے والا اور سحری لوگوں کو کرانے والا اس حدیث کے مفہوم میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. ورنہ آپ کو معلوم ہے قرآن میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھیں گے. اللہ نے فرمایا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ
النعیم. اللہ فرماتے قیامت میں ایک ایک نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو اگر ہم سحری کا کھانا کھائیں گے کھلائیں گے ہمیں قیامت میں کوئی حساب نہیں دینا ہوگا. یہ تو سحری کے بارے میں نے آپ کو مختصر 3 حدیثیں بتائی. اب آ جاؤ افطار کے بارے میں بہت سی احادیث ہے. کسی کو روزہ افطار کرانا, کسی کو روزہ افطار کرانا ایک لسی کا گھونٹ پلا دینا یا پانی پلا دینا یا کھجور کھلا دینا, آپ نے پڑھا ہوگا. لیکن میں ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں, بہت پیاری حدیث ہے. اس کو سننے کے بعد ارادہ کرو کہ اللہ نے ہم کو مال دیا, ہم افطار کریں گے اور جتنا ہوگا ہم لوگوں کو افطار کرائیں گے, کیونکہ کھلانے پلانے والا اللہ ہے. اللہ ہم کو ذریعہ بناتا ہے, ورنہ کرنے دھرنے والا اللہ ہی ہے. ہمارے آقا نے کتنے پیار سے فرمایا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کسی کو افطار کرایا تمہیں تین انعامات ملیں گے. سب سے پہلا انعام ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. نمبر 2 ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جہنم سے آزاد کر دے گا. اور نمبر 3 جتنے لوگوں کو افطار کراؤ گے ان کے روزے کا ثواب بھی افطار کرانے والے کو ہی ملے گا. یعنی اگر کسی نے 20 آدمی کو افطار کرایا تو اس کو ملا کر 21 آدمی, خود ایک وہ اور 20 آدمی کو افطار کرایا, ایک دن میں 21 روزوں کا ثواب ملے گا. جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے گا, سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. افطاری کے بارے میں ایک واقعہ سناتا ہوں جو دل کو رلا دیتا ہے, اور دعا کرو کہ ہم افطار کریں گے. خاص کر کے کورونا وائرس میں ہم غریبوں, مسکینوں, یتیموں, بیواؤں, لاچاروں, مجبوروں کے لیے ابھی 1 ہفتہ باقی, ابھی سے انتظام شروع کرو اور نیت کرو کہ بھر کے ہم بہت سارے لوگوں کو سحری بھی کرائیں گے, افطار بھی کرائیں گے. انشاءاللہ قیامت میں جہاں حضرت علی ہوں گے, حضرت فاطمہ ہوگی, وہاں ہم ہوں گے. کیونکہ میں ایک حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں, بہت پیاری حدیث ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, دونوں بیمار ہو گئے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے, فاطمہ کو پوچھا کیا ہوا حسن کو, کیا ہوا حسین کو. حضرت فاطمہ نے کہا دونوں کو بخار ہے اور بخار اترنے کا نام نہیں لیتا. ہمارے نبی نے فرمایا 3 روزے رکھ لو, تمہارے 3 روزے رکھنے کی برکت سے حسن حسین کو شفا مل جائے گی. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 روزے رکھے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 3 روزے رکھے, اور ان کے گھر میں خادمہ حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے بھی 3 روزے رکھے. لیکن وہ روزوں کا حال کیا ہوا, جب پہلا روزہ رکھا, حضرت علی بھی روزے دار ہے, حضرت فاطمہ نے بھی روزہ رکھا ہے, حضرت فضہ نے بھی روزہ رکھا ہے. پہلا روزہ ہے, افطاری کا وقت ہے, تھوڑا بہت کچھ کھانا دسترخوان پر ہے, کچھ جو اور کچھ روٹی دسترخوان پر ہے کہ دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر گئے تو دروازے پر ایک کھڑا ہوا کہتا میں مسکین ہوں, میں غریب ہوں, میں محتاج ہوں, آپ مجھے کچھ دے دینا. یہ تو آپ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں نا. تو حضرت علی اندر آئے, حضرت فاطمہ اور حضرت فضہ سے بات کی اور جتنا افطار کا سامان تھا سارا کا سارا وہ مسکین کو دے دیا, اور خود انہوں نے پانی پیا اور افطار کر لیا. دوسرے دن پھر روزہ رکھا, کیونکہ 3 دن کا روزہ رکھنا ہے, 3 دن کی منت مانی ہے. دوسرے دن روزہ رکھا, بس افطار کا وقت ہے, اور کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت علی نے دروازہ کھولا تو ایک معصوم یتیم بچہ کھڑا ہے, اور یتیم بچہ کہتا میں یتیم ہوں, میرے ابا کا سایہ میرے سر پر نہیں ہے, میں بہت بھوکا ہوں, مجھے کچھ کھلا دو. حضرت علی آئے اور سارا افطار کا جو سامان تھا وہ یتیم کو دے دیا. پھر تیسرے دن حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت فضہ نے پھر روزہ رکھا. وہی افطار کا وقت آیا اور دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی. دروازہ کھولا تو کسی نے کہا میں قیدی ہوں, میں بند ہوں, میں جیل میں بند ہوں, میں قیدی ہوں, بہت مشکل سے یہاں آیا ہوں, آپ مجھے کچھ کھانا کھلا دیں, بہت دن کا بھوکا ہوں. حضرت علی اندر آئے اور سارا افطار کا سامان دے دیا. 3 دن تک افطار میں میرے پیارے, کہنا بہت آسان ہے, عمل کرنا بہت مشکل ہے. حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت فضہ نے پانی سے افطار کیا. اب اتنے بھوکے کہ اچانک کسی نے پیغام بھیجا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. اب حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت فضہ اور 2 معصوم بچے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, سب کو لے کر یہ لوگ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے.
اللہ کے رسول نے فرمایا حسن حسین کا کیا حال ہے؟ فرمایا ہم نے روزہ رکھا، دونوں کو اللہ نے شفا دے دی، دونوں کا بخار اتر گیا، لیکن بھوک بہت لگی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا؟ حضرت علی نے پورا واقعہ سنایا۔ ہمارے نبی نے فرمایا علی خوش ہو جاؤ، تم لوگوں کی شان میں قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی ہے اور تمہاری تعریف پیدا کرنے والا اللہ خود کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں آیت کریمہ آئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ 29ویں پارے میں آیت کریمہ آئی جس میں اللہ فرماتے کتنے پیارے ہیں میرے وہ بندے، مطلب حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت فضہ، جو خود بھوکے ہیں مگر پہلے دن مسکین کو کھانا کھلائے، دوسرے دن یتیم کو کھانا کھلائے، تیسرے دن قیدی کو کھانا کھلائے، اور یہ کھلانا صرف اللہ واسطے، اللہ واسطے۔ تو میں تمام آج کے مسلمان امیروں مالداروں سے کہوں گا غریبوں کا خیال کرے اور سحری اور افطاری کا انتظام کرے۔ آج میں آپ کو بتاؤں، قرآن سے پوچھو سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ قرآن کریم نے ایک لمبی فہرست بتائی ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ آیت کو نقل کیا ہے۔ لمبی فہرست بتائی ہے کہ بھلائی کیا ہے، لیکن اس بھلائی میں اللہ نے ایک بہت پیاری بات فرمائی۔ کیا فرمایا؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ سورہ بقرہ میں آیت ہے کہ اللہ فرماتے بھلائی یہ ہے کہ تمہارے پاس مال ہے، بے شک تم کو مال سے محبت ہے، مگر رشتہ داروں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، قیدیوں کا، مسافروں کا۔ اور آج کتنے مسافر بھٹک رہے ہیں، کتنے مسافر بھٹک رہے جو کورونا وائرس کی وجہ سے ایک جگہ جام ہو گئے، ان کے پاس اب ٹرین نہیں، بس نہیں، ان کے پاس کوئی ٹریول کے لیے کوئی سویدھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسافر ہیں جو بھوکے ہیں، راستے میں پڑے ہیں، پلیٹ فارم پر پڑے ہیں۔ ہم ان غریبوں اور مسکینوں کے لیے فوڈ پیکٹ کا، پکا ہوئے کھانے کا، خاص کر کے سحری کا اور افطاری کا انتظام کریں۔ یہ سحری اور افطاری کے بارے میں جو باتیں میں نے کہی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے شیخ بہت پیارے، میرے بہت پیارے شیخ، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، تندرستی دے، صحت دے، عالم ربانی کہوں، فیض سبحانی کہوں، حضرت شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم جو ریونین میں مقیم ہے، کتنے پیار سے فرمایا، مجھے فون پر فرمایا اور اپنی مجلس میں فرماتے ہیں اس کورونا وائرس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کس مذہب کا ہے، ہمارے پاس وہ غریب مسکین یتیم آئے، یہ نہیں پوچھنا کہ تیرا مذہب کیا ہے۔ اس کورونا وائرس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو حضرت شیخ نے اپنی ترجمانی کی، فرمایا کہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مذہب کیا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا کلر کیا، اس کا رنگ کیا، یہ نہیں دیکھا جائے گا اس کی زبان کیا ہے۔ اس وقت سب سے بڑی چیز اگر ہے تو وہ انسانیت ہے، جو ہمارے نبی کا پیغام ہے، پیغام انسانیت۔ تو اللہ میرے شیخ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ایک بات اکثر میرے شیخ کہا کرتے ہیں جو ابھی میں نے حضرت علی کے واقعے میں سنایا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ کا۔ آج میرا یہ بولنا اگر اللہ واسطے ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ میرے لیے وبال ہے۔ اللہ واسطے ہم کھلائیں گے، سحری کریں، افطار کرائے، چپ چاپ کرائے، کھل کے کرائے، مگر اس لیے کرائے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ راضی ہو جائے گا، میرا اللہ راضی ہو جائے گا، میرا اللہ راضی ہو جائے گا۔ میرے شیخ ہمیشہ فرماتے بس اس کی فکر کرو کہ اللہ راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ یہ نام اللہ نے رکھا، قرآن میں بھی شہر رمضان، ارے بولو نا شہر رمضان، یہ نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ رمضان کے معنی کیا معلوم؟ آپ سوچو گے تو عقل حیران ہوگی۔ رمضان کے معنی آتے کسی چیز کو جلانا، بولو کسی چیز کو جلا دینا، اس کو راکھ بنا دینا، راکھ سمجھتے ہو نا، پاؤڈر بنا دینا اور پھر اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ تو رمضان کے یہ معنی کسی چیز کو جلانا، راکھ بنانا اور پھر ہوا میں اڑا دینا۔ اب
सवाल होता है, इतना मुबारक महीना आता है, इसमें जलाना क्या है, रात क्या बनाना? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने नाम रमजान रखा इसलिए कि इस महीने में मैं मेरे बंदों के गुनाहों को जमा करूंगा। अल्लाह कहते मेरे तमाम बंदों के गुनाहों को जमा करूंगा और रमजान का महीना आएगा, अल्लाह कहते जला दूंगा, सबके गुनाह जला दूंगा, रात बना दूंगा, हवा में उड़ा दूंगा, ईद का चांद आएगा, मेरा बंदा ऐसा होगा कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। करेंगे बोलो, करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। इफ्तारी करेंगे बोलो, करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए रमजान के रोजे में भी सवाब, सहरी करने में भी सवाब, इफ्तारी में भी सवाब, और साथ में बोलो भाई तरावी पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे बोलो ना। कुरान नहीं पढ़ सकते, कम से कम तरावी में एक कुरान तो सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। भाई सब करेंगे बोलो, करेंगे, रातों को जागेंगे इंशाअल्लाह, तरावी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, रोजा रखेंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, अरे सहरी करेंगे, इफ्तारी करेंगे। लेकिन अब मैं खुल के बता रहा हूँ तीसरी बात, एक गुनाह ऐसा है अगर मैं करता हूँ या आप करते हो, मैं करता हूँ कि या आप करते हो, अगर वो गुनाह हम लोग करते हैं अल्लाह हमारे रोजे को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह हमारी तरावी को कबूल, बल्कि मैं आपको खुल के कहूँ रोजा रहने दो, तरावी रहने दो, सहरी रहने दो, इफ्तारी रहने दो, अगर ये गुनाह मैं और आप करते हैं अल्लाह मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं करेगा। वो बात पर मैं आ रहा हूँ, वो कौन सा गुनाह है? रोजा शुरू करने से पहले, ए जवानों, रमजान के आने से पहले देखो ये गुनाह मैं कर तो नहीं रहा हूँ, क्या गुनाह? अगर मेरी माँ या मेरा बाप अगर हमसे नाराज है, कसम परवरदिगार की, अल्लाह रोजे को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह रोजे को कबूल नहीं करेगा। मेरे जवानों, आज हमारी माँ हमसे बहुत दुखी है, सच बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज हमारा जवान माँ को गाली देता है, हाँ ये जवान बैठे माँ को गाली देते, माँ को माँ की गाली, अल्लाह अकबर। अरे कितने जवान कभी ये नहीं सोचते, सही में हमारी माँ रात को रोती है, रात को रोती है, वो माँ रोती है, इसलिए रोती है कि अल्लाह 5 बच्चों को बड़ा किया, 5 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल सकते। बेचारी एक बेटे के घर पे उसकी बीवी बोलेगी अब तुम्हारे अम्मा अब्बा को बोलो टाइम पूरा हो गया, दूसरे के घर में फिर टाइम पूरा हो गया, अब तीसरे के घर में माँ बाप ने हमको कभी घर से निकाला, माँ बाप ने कभी हमको इतना जोर से मारा, कभी माँ बाप ने ये कहा ये मेरा करे, मेरा बेटा निकल जा। आज बेटा इत्मीनान से बोलता है माँ बाप को घर से निकल जा। वो 9 महीने तक माँ ने पेट में रखा, क्या दुख उठाया, 2 साल तक छाती से लगाया, हमने वॉमिट की, माँ ने अपने हाथों में उठा लिया, हमने पेशाब किया, माँ ने हाथों में रख लिया, हमने पाखाना किया, माँ ने हाथों में रख लिया, अरे हम पूरे ठंडे होकर आए, माँ ने अपने हाथों से नहलाया धुलाया और हमको सीने से लगाया। अरे वो रात याद करो जब हम बीमार होते थे, रात को उठा कर माँ ने दवा पिलाया है। अब अपनी ठंडी लग रही है, लेकिन अपनी चादर हटाकर अपने बेटे के ऊपर चादर डाली है, वो हमारी माँ। अरे बोलो वो हमारी, ये चादर डालने वाली हमारी माँ, दवा पिलाने वाली हमारी माँ, हमारी गंदगी को साफ करने वाली हमारी माँ, अरे हमें 9 महीने तक पेट में रखने वाली हमारी माँ, 2 साल तक छाती से लगाने वाली हमारी माँ। हम गलती करें, बाप नाराज होता था, मारने आता था, बीच में कौन आती थी? माँ। बाप कितनी मर्तबा माँ के ऊपर हाथ उठा लिया, लेकिन माँ ने हमको अपने सीने से लगा लिया। हम पास हो गए तो माँ ने चूम लिया, फेल हो गए माँ ने डांटा, लेकिन रात को सोने से पहले फिर पेशानी को चूम लिया। वो माँ मेरे को तो समझ में ही नहीं आता, जब मैंने ये सुना मौलाना कितने लोग माँ के ऊपर हाथ भी उठाते हैं, वो हाथ कट क्यों नहीं जाता, वो हाथ मर क्यों नहीं जाता, वो हाथ बर्बाद क्यों नहीं हो जाता? अपनी माँ पे हाथ उठाते हो, अपनी माँ को आंखों से डराते हो, अपनी माँ के सामने ज़बानें खोलते हो। अफसोस है जबलपुर वालों, मर जावे आदमी, डूब के मर जावे ऐसी गद्दारी से। वो माँ बेचारी क्या बोलती मालूम घर में, क्या हुआ? आज मेरा बेटा बहुत गुस्से में। बेटा गुस्से में, डरती कौन है? ये जिंदगी, बेटा गुस्से में, माँ डरती है। अरे काश में वो वक्त होता कि माँ गुस्सा की होती और बेटा डर के कांपता होता, और उस कांपने पर अल्लाह जन्नत का दरवाजा खोल दिया होता। तो कौन कौन तैयार है भाई तीसरे काम के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट काम है। रमजान का रोजा काम नहीं आया। अरे बोलो रमजान का रोजा। सच बताओ, हमारे नबी ने कभी बद्दुआ की? नहीं बोलो ना, बद्दुआ की। अरे बोलो साथ में बोलो, नबी ने बद्दुआ की?
बद्दुआ नहीं की, लेकिन जिब्राइल की बद्दुआ पर आमीन बोली। हमारे नबी ने बद्दुआ नहीं की, लेकिन जिब्राइल ने बद्दुआ की और उस पर आमीन हमारे नबी बोले। जिब्राइल ने बद्दुआ की, बर्बाद हो जाए वो कलमे वाला, बर्बाद हो जाए वो मुसलमान, हलाक हो जाए वो मुसलमान जिसके माँ बाप उसको मिले और फिर भी वो जन्नत वाला न बने। उस पर हमारे नबी ने आमीन कहा है। आज हमारी हम लोग की दुकान की ओपनिंग होती ना, मकान की ओपनिंग होती है, हाँ कभी हमारा काम अटक जाता है, मौलाना के पास जाते हैं, ए मौलाना ताबीज दे दे। अरे कोई कहता मौलाना मेरी दुकान पे दुआ कर ले, अरे कोई कहता मौलाना मेरे मकान पे दुआ कर ले। बल्कि कितने लोग क्या कहते हैं, ये मौलाना का पाँव मेरे घर में आवे ना, बस मेरा घर बन जाएगा। गलत है मेरे दोस्तों, मौलाना के पाँव में बरकत होगी, मौलाना की ताबीज में बरकत होगी, मौलाना की दुआ में बरकत होगी, लेकिन अल्लाह की कसम उससे ज्यादा हमारी माँ की जुबान में बरकत होगी। आज रोजी का मामला खुलवाना है तो माँ से दुआ करवा ले। चलो एक हदीस सुना रहा हूँ, सुनोगे ना? सब जवान जवान बैठे, ए जवान, जब हम सुबह करते हैं, बोलो जवान लोग जब सुबह करते हैं, अल्लाह फरिश्तों को पूछता है, अल्लाह को सब मालूम, बोलो अल्लाह को, फिर भी अल्लाह बताने के लिए फरिश्तों को पूछता है, ये जवान ने सुबह की है। अल्लाह कहता है ये जवान ने सुबह की है, फरिश्तों बताओ इसकी माँ और इसके बाप इससे राजी है या नाराज है? वो फरिश्ता आकर कहता है अल्लाह अल्लाह, इसकी माँ तो इससे बहुत राजी है, इसका बाप तो इसको बहुत दुआ देता है। अल्लाह कहता है मेरी इज्जत की कसम, जिसकी माँ बाप राजी होते हैं उस जवान के रोज सुबह में मैं जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता हूँ। और वही नबी ने कहा कि जब फरिश्ता आकर ये कहता है अल्लाह इसकी माँ तो घर में रो रही है, इसका बाप तो इससे 1 साल हो गया बात नहीं करता, और ये तो माँ की तरफ देखने को भी तैयार नहीं है, माँ के पास आने को भी तैयार नहीं है। उस वक्त अल्लाह कहता है मेरी कसम, कह दो फरिश्तों ऐलान कर दो, ऐसे जवान के रोज सुबह में मैं 2 जहन्नम के दरवाजे खोल देता हूँ। एक वाकया बताकर ये टॉपिक खत्म करूंगा, लेकिन आज इरादा करो भाई, करोगे इंशाअल्लाह, वरना रमजान तो बेकार है मेरे दोस्तों। आने से पहले तैयारी शुरू कर दो, करोगे नहीं इंशाअल्लाह। एक वाकया सुनाओ आपको, एक सहाबी, बोलो कौन? ये सही में ये रुला देता है वाकया। एक सहाबी थे, अच्छा सच बताओ सहाबी कौन है? नहीं मैं आपसे पूछता हूँ सहाबी कौन है? मैं आसान तारीफ बताओ, सहाबी वो है जिससे अल्लाह राजी, वो अल्लाह से राजी। बोलो अल्लाह उससे कहे मैं तुझसे राजी, वो कहे मैं अल्लाह से। खरे कुरान करीम में लिखा सहाबी कौन है? वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। सहाबी वो है, बोलो जिससे अल्लाह। एक सहाबी मदीने पाक में, सुनना माँ की क्या खिदमत करे, हम तो सोच भी नहीं सकते। किताबों में लिखा वो सहाबी इतनी खिदमत करते थे कि माँ जब तक पानी नहीं पीती थी वो पानी नहीं पीते थे, माँ खाना नहीं खाती, बोलो वो खाना, अब बस पूरा दिन माँ मेरी माँ मेरी माँ। 100 साल उम्र हो गई माँ की, बोलो कितनी उम्र हो गई? एक दिन वो सुबह आई, वो सहाबी गए माँ के पास गए, माँ 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 आज उठ नहीं रही माँ, माँ सुबह हो गई माँ, माँ उठ नहीं रही माँ। वो सहाबी ने यूं हरकत दी, पता चला माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो सबको बुलाए, सबने कहा तुम्हारी माँ चली गई अल्लाह के पास, तुम्हारी माँ चली गई। मेरे दोस्तों जब किसी को शौक लगता है ना तो उसको कुछ पता नहीं चलता क्या हुआ, बोलो है ना? वो ऐसे कैसे बैठ गए वो साहबी, मेरी माँ चली गई। कैसे चली गई? मेरी माँ कल रात को तो मेरे साथ में खाना खाई, कल रात को तो हमने बातें की, मेरी माँ चली गई, बगैर बोले चली गई। मेरे दोस्तों वो माँ को गुस्ल के तख्ते पे लिटाया गया, वो माँ को कफन का कपड़ा पहनाया गया। जब जनाजे की नमाज का वक्त आया सबने कहा आओ आओ तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ। बेचारे लड़खड़ाते आए, माँ के जनाजे की नमाज पढ़ी या पढ़ाई। उसके बाद जब जनाजा जाने लगा इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, सहाबी थे, बर्दाश्त नहीं हुआ। जब लोग जनाजा लेके जाने लगे जोर जोर से चिल्लाने लगे मेरी माँ, मेरी माँ वापस आ जा, मैं रात कैसे गुजारूंगा माँ, मैं
کھانا کیسے کھاؤں گا، میں پانی کیسے پیوں گا، ماں آ جانا، ماں واپس آ جا، یہ کہہ کر جنازے کی طرف دوڑے۔ لوگ سمجھ گئے یہ جنازے کو پکڑ کے کھینچیں گے، سب نے ان کو پکڑ لیا، یہ دھڑام سے زمین پہ گرے۔ بہت دیر کے بعد ہوش آیا، سب نے وہ صحابی کو سمجھایا ماں ہے، انتقال ہو گیا، چلی گئی۔ وہ صحابی نے کہا اس لیے نہیں روتا، اس لیے نہیں روتا کہ میری ماں چلی گئی، اس لیے روتا اب اللہ جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا، اب اللہ میرے جنت کا دروازہ، پہلے یوں نظر کرتا تھا تو میرے جنت کا دروازہ نظر آتا تھا، جب سے اس کی آنکھیں بند ہو گئی جنت کا دروازہ نظر آنا ہی بند ہو گیا۔ میرے پیارو، وہ لوگ تھے جو ماں کے لیے بہت کچھ کرتے تھے۔ آپ اجازت دو تو ایک بات سناؤں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے جن کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا، حیوہ۔ بولو کیا نام، ساتھ میں بولو نا کیا نام۔ وہ ماشاءاللہ حدیث پڑھاتے تھے۔ بولو کیا پڑھاتے تھے، حدیث، قرآن کی تفسیر۔ اور جب پڑھاتے تھے نا، لمبا چوڑا مجمع بیٹھتا تھا اور وہ کرسی پر بیٹھتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، لمبا چوڑا مجمع۔ ان کی ماں بہت بری ہو گئی تھی۔ کن کی، حیوہ کی۔ بولو حضرت، ماں کیا ہو گئی تھی، وہ بوڑھی ماں کو سمجھ میں نہیں آوے، بھائی نہیں سمجھ میں آوے، صحیح میں کہتا ہوں، آج میری اماں بھی بہت بوڑھی ہو گئی ہے، بہت بوڑھی، نہیں سمجھ میں آتا۔ وہ حضرت حیوہ کی ماں کو بھی سمجھ میں نہیں آوے، کیا کرے معلوم ہے، جب حدیث کا سبق پڑھاتے ہو وہ بیچ میں آوے، پورے گیدرنگ، پورے مجمع کے بیچ میں آوے اور آ کر کیا کہے، این ابن حیوہ، اے میرا بیٹا کہاں ہے، حیوہ کہاں ہے میرا بیٹا۔ وہ ماں کو نظر نہیں آوے، بوڑھی ہو گئی تھی، سب بتاوے۔ وہ آگے حضرت حیوہ کی نظر پڑے نا، ہٹو 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 میری ماں آ رہی ہے، ارے ہٹو ہٹو میری ماں آ رہی ہے، اور حضرت حیوہ خود بھی اٹھ کے جاوے، حدیث کی کتاب بولو بند، اور ماں جیسا سامنے آوے، حیوہ سامنے، ماں تھاڑ سے تماچا مارے اور کیا بولے معلوم، القل حبوب للدجاجہ، القل حبوب للدجاجہ۔ ماں کیا بولے، ہاں آ گیا، بیٹھ گیا سبق پڑھانے۔ اپنی مرغی کو دانا کون ڈالے گا، اپنے گھر میں مرغی ہے، دانا کون ڈالے گا مرغی کو، سبق پڑھانے بیٹھ گیا۔ حضرت حیوہ کہتے اللہ کی قسم میں مرغی کو دانا ڈالتا، غسل کرتا، ماں کو نہلاتا دھلاتا، اس کے بعد سبق پڑھانے آتا، لیکن میری ماں بھول جاتی۔ بولو میری ماں، تو یہ نہیں کہتے کہ ہاں ماں میں تو صبح میں ڈال کے آیا، کہتے ماں معاف کر، ابھی میں مرغی کو دانا ڈالوں گا۔ حضرت حیوہ سبق کے بیچ میں سے جاتے تھے، مرغی کو دانا ڈالتے تھے، پھر آتے تھے، آ کے کرسی پر بیٹھتے تھے اور حدیث کا سبق، بولو 6 مہینے ہو گئے۔ بولو کتنے مہینے ہو گئے۔ ایک دن معلوم نہیں ماں کو کیا ہوا، ڈنڈا لے کر، کیا لے کر ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہوگا، وہ لے کر آئے، اور جب سامنے ہوئے نا، سبق پڑھاتے پڑھاتے سامنے ہوئے، ماں نے وہ ڈنڈا لیا، اتنا زور سے مارا، سر پھٹ گیا۔ بولو خون بہنا۔ اور ماں کیا بولے، القل حبوب للدجاجہ، ارے مرغی کو دانا ڈال، یہ میں نے مارا وہ بعد میں دیکھ، پہلے مرغی کو دانا ڈال۔ وہ بیچارے اپنا سر پکڑے گئے، مرغی کو دانا ڈالا، پٹا باندھا، بھائی سر پھٹا ہوگا، دوا لگائی، پٹا باندھا، آئے واپس آئے، حدیث کا سبق پڑھانے لگے، لیکن آج پڑھاتے پڑھاتے رو رہے تھے، بھائی درد ہوتا ہوگا، سر پہ پٹا لگایا تھا، رو رہے تھے۔ تو ایک اسٹوڈنٹ سمجھتے ہو نا، ایک شاگرد محبت کرتا تھا، کھڑے ہو گیا، کہا استاد، اے میرے استاد، اے میرے پڑھانے والے، ایک کام کرو، آپ کا یہ سارا ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ کہا کیا کرو، کہا جب تم گھر سے نکلو نا تو ماں کے دروازے پہ تالا لگا دو، ماں جو کمرے میں رہتی ہے نا اس پہ تالا لگا دو، تالا سمجھتے ہو نا، تالا لگا دو، وہ ماں دروازہ ٹھک 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 کرے گی، دروازہ کھلے گا نہیں، اندر بیٹھے گی، آپ آرام سے سبق پڑھاؤ۔ سبق پڑھانے کے بعد دروازہ کھولو، ماں تو بھول بھی جائے گی، ارے ماں تو بھول جائے گی، ماں کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ یہ حضرت حیوہ زور سے چیخے اور کہا ہاں وہاں تالا لگا دوں گا تو رات کو میں سوتا ہوں، میرے خوابوں پہ بھی تالا لگ جائے گا، میرے خوابوں پہ بھی۔ سب نے کہا ہم کو نہیں سمجھ میں آیا، کیا تالا لگے گا؟ کہا تم کو نہیں معلوم، روز ماں مارتی ہے، آج ڈنڈے سے مارا، آج سر پھٹ گیا، مارنے دو ماں کو، مارنے دو میری ماں کو، تم کو نہیں معلوم، رات کو سوتا ہوں تو خواب میں میرے نبی آتے ہیں اور میرے نبی آ کر پوچھتے ہیں بتا تیری ماں نے تیرے کو کہاں مارا؟ میں بتاتا ہوں یہاں مارا، میرے نبی اپنا مبارک ہاتھ رکھ لیتے ہیں، کبھی میں کہتا ہوں میرے نبی نے یہاں، میری ماں نے یہاں مارا، میرے نبی ہاتھ مبارک رکھ لیتے ہیں، وہاں تالا لگا دوں گا، میرے خوابوں پہ تالا لگ جائے گا۔
تو میرے پیارے دوستو ماں کی خدمت کرنے والا تو نبی کے ساتھ قیامت میں ہوگا انشاءاللہ. بولو نا انشاءاللہ. تو تیسرے کام کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ تیار ہو نا انشاءاللہ؟ ہاں بیوی کا حق ادا کرو. بولو بیوی کا بیلنس ضروری ہے. بیوی کا حق ادا کرو لیکن ساتھ میں ماں باپ کا بھی حق ادا کرو. کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ چلو میں بات ختم کر رہا ہوں. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. آخری بات 5 منٹ میں ہم کو بات ختم کرنا، لیکن آپ میرے سوال کے جواب دو گے. میں 10 باتیں آپ کو پوچھوں گا، ہاں یا نہ، آپ لوگ خود بولو گے. چلو نمبر 1، روزی میں برکت کس کو چاہیے؟ پیسہ پیسہ پیسہ. روزی میں برکت. بھائی پیسہ بولو تو اچھا نہیں لگتا، روزی میں برکت بولو تو اچھا لگتا. بولو نا نمبر 1 روزی میں. آپ ہاتھ نیچے رکھو، خالی ہاں بولتے جاؤ. روزی میں برکت چاہیے. اللہ کی رحمت، میری انگلیوں کو دیکھتے جاؤ. اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کی مغفرت چاہیے، اللہ کی طرف سے رضامندی چاہیے، گھر میں چین اور سکون چاہیے، بچے فرما بردار، ارے وہ بچے فرما بردار چاہیے. اچھا کوئی قسم کی رکاوٹ اور پریشانی اور ٹینشن نہیں چاہیے. صحیح بولو نا، صحیح نا. اچھا موت کے وقت کلمہ چاہیے. اور ایک بہت پیاری بات میرے دوستو، اسلام اور ایمان زندہ چاہیے. بولو اسلام اور ایمان زندہ. اور آخری بات، 9 باتیں ہو گئی نا. آخری بات، ہم جنت میں اس طرح جائیں. بولو انشاءاللہ ہم جنت میں اس طرح جائیں کہ ہمارا ہاتھ نبی کے مبارک ہاتھ میں ہو اور نبی کہے قسم پروردگار کی میرا امتی تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک تجھے جنت میں نہیں پہنچا دوں گا. کس کو یہ 10 انعامات چاہیے؟ بولو ساتھ میں بولو بھائی. روزی میں برکت، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، رضامندی، گھر میں چین اور سکون، بچے فرما بردار، ارے موت کے وقت کلمہ، ارے پیارے نبی کا مبارک ہاتھ ہمارے ہاتھ میں، ارے جنت کا دروازہ، سب چاہیے نا. بولو نا. کتنے ہو گئے؟ ایک کام کر لو، اللہ کا وعدہ ہے کہ 10 بغیر حساب کتاب کے لوٹا دوں گا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کام کرے تو روزی میں بھی برکت ہو جاوے؟ کیا فرمایا معلوم؟ ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، آٹومیٹک اللہ 10 انعام تیرے قدموں پہ نچھاور کر دے گا. کتنے وقت کی نماز پڑھ لے؟ بولو ساتھ میں فجر. بولو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. کون تیار ہے بھائی؟ کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. آخری بات بولو، پڑھیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اب میری آخری بات سنو، نماز پڑھیں گے. ہاں بولو پڑھیں گے جنتی کی. بولو نمازی. ساتھ میں نمازی. نہیں میں بہت کھل کے بول رہا ہوں، آپ کو بہت برا لگے گا، لیکن ساتھ میں بولو نمازی، بے نمازی جہنم. دوزخی، بے نمازی. کھل کے بول رہا ہوں، کھل کے. کوئی میرے کو کسی سے کوئی ڈر نہیں، کھل کے بتا رہا ہوں کیونکہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث میں، قرآن میں لکھا، میں ابھی پڑھ کے بتاؤں گا. قرآن میں لکھا نمازی، بے نمازی. اللہ تو صحیح بولتا نا، اللہ کے کلام میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا، کوئی شک نہیں ہے نا، کوئی مسٹیک نہیں ہے نا. آ جاؤ قرآن میں پارہ نمبر 29. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، جبل پور والے سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا پیارے پیارے میرے بندے بندیاں، اللہ فرماتا مرد اور عورتیں، پیارے پیارے مرد اور پیارے پیاری بندیاں، اللہ فرماتا تو زمین میں نماز پڑھنا شروع کر دے. اللہ کہتا تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا، میں جنت کے دروازے کھولتا چلا جاؤں گا. نمازی ہوگا تو جنتی ہوگا. بولو نمازی ہوگا تو بے نمازی. قرآن میں لکھا، میں اکیلا نہیں پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں گے. آپ کو یاد ہے؟ پڑھے نا میرے ساتھ میں پڑھے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. بس آگے کیا ہے؟ بے نمازی جہنمی، بے نمازی جہنمی. بلکہ لکھا ہے اس جہنم میں اللہ ڈالے گا جس سے دوسری جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. بلکہ حدیث میں لکھا ہے بے نمازی کون سی جہنم میں جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جس جہنم میں فرعون جائے گا، جس جہنم میں قارون جائے گا، جس جہنم میں حامان جائے گا. ارے ہمارے نبی نے فرمایا کٹر دشمن ابو جہل جو جہنم میں جائے گا، میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا. پڑھو میرے ساتھ
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. میں نے شروع میں اللہ کے ولی کا نام لیا تھا غوث پاک. بولو شیخ عبد القادر. ختم کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں. ان کی زندگی کا آخری فتویٰ کیا تھا؟ ان کی مبارک زندگی کا آخری فتویٰ کیا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جو انہوں نے لکھا. من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کا آخری فتویٰ جو انہوں نے لکھا کہ ایک قیامت تک آنے والوں اگر جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑو گے، بولو ایک جان بوجھ کر ایک فرض نماز، ہاتھ میں بولو جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑو گے، پیران پیر نے فرمایا میں وعدے کے ساتھ کہتا ہوں موت کے وقت کلمہ تو نصیب نہیں ہوگا لیکن اسلام مذہب کے ساتھ اس کا کوئی سروکار اور تعلق ہی نہیں ہوگا. اسلام مذہب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق. من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب. یہ ڈنکے کی چوٹ پر میں نے آپ کو بتایا نمازی جنتی. بولو نمازی. آپ ناراض تو نہیں نا؟ نہیں ناراض تو نہیں نا؟ اور ہوں گے تو میں کیا کر لوں گا؟ میرے کو تو امانت ہی بھائی، یہ کرسی امانت ہی، کرسی پر بیٹھا. آپ نہیں بلاؤ گے جبل پور اور کیا کرو گے؟ نہیں بلاؤ گے. اور اگر بلاؤ گے یا نہ بلاؤ گے بات تو حق ہی بولنا ہے کہ نمازی جنتی ہے اور بے نمازی. لیکن صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے اسے بھٹکا ہوا. اس لیے ہم لوگ ارادہ کر لو یہ 4 کام کریں گے انشاءاللہ. نمبر 1 بولو لا الہ. نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن. بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن. بھائی میں تھک گیا، ساتھ میں بولو نا. پہلا کام لا الہ، دوسرا کام مصطفیٰ کا دامن. نمبر 3 ماں باپ کو راضی کریں گے. یہ بہت آسان ہے، آسان ہے. جاؤ دیکھو میں آپ کو طریقہ بتا دوں. کرو گے ایک پریکٹیکل. میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرو. جاؤ ماں کے پاس جاؤ. دیکھو ماں کا موڈ اچھا ہے. بھائی بیوی کا موڈ دیکھتے ہو نا، کبھی ماں کا بھی موڈ دیکھ لیا کرو. دیکھو ماں کا موڈ اچھا ہے. دیکھو کیا کرنے کا معلوم، جانے کا ماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھو یا پاؤں پہ ہاتھ رکھو. یوں بولنے کا ماں اے ماں میرے کو معاف کر دینا. ماں تیرے 4-5 بیٹے جتنے بھی بیٹے ماں سب سے بڑا گنہگار میں، سب سے زیادہ نافرمان میں. اے ماں تیرے کو معلوم ہے میں کیسے حالات سے گزرتا. ماں میرے دکان کا پرابلم ہے. ماں میرے گھر کا پرابلم ہے. ماں میرا گھر چھوٹا ہے. اے ماں تو سب میری حالت کو جانتی. ماں میرے کو اللہ کے واسطے معاف کر دینا، معاف کر دینا. میں سچ کہتا ہوں ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے نا، یوں ہاتھ حرکت کرتا ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے. جا 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 بیٹا معاف کر دیا جا. سچ میں کہتا ہوں جب ماں بولتی نا معاف کر دیا، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے او وہ ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا. ارے ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا. میں تو 99 درجے زیادہ محبت کرتا. گواہ رہو میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا. اس سے تیسرے کام کے لیے تیار ہو جاؤ. کرو گے انشاءاللہ. ماں کو گالی مت دو، مت دو. وہ بیچاری کچھ نہیں بولتی، کچھ نہیں بولتی. مت دو ماں کو گالی مت دو. ماں کو اپنے سینے سے لگاؤ گے نا انشاءاللہ. اور چوتھا کام پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے گا. بولو انشاءاللہ. میں نے ہاتھ اٹھاؤ. بولو انشاءاللہ. بولو نا کل کی فجر. بولو انشاءاللہ. موت کی شام. بولو انشاءاللہ. کل کی فجر. بولو انشاءاللہ. موت کی شام انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا. بلند آواز سے ہماری نماز قضا. کس کے سامنے بول رہے ہو؟ میں تو آج ہوں کل چلا جاؤں گا، لیکن آپ اور میں اللہ کی نظر میں سب ہے نا. اسے جھوٹا ہاتھ نہیں اٹھانے کا. نماز کا وعدہ پکا. ایسا نہیں کہ باہر جا کے بولنے کا مولانا بولے تو اٹھایا تھا. مولانا کے بولنے سے نہیں. مولانا خود قیامت میں اللہ کا محتاج ہے. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. ہم کو اسی کے سہارے کی ضرورت ہے. اس لیے اسی کو اللہ کو حاضر ناظر مان کر پھر ایک مرتبہ بولو ہماری نماز قضا. پکے جنتی بنیں گے انشاءاللہ. 4 کام کریں گے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. خیر سب مجھے آج 2 باتیں کرنا ہے. پہلی بات تو رمضان مہینہ آ رہا ہے. بولو سبحان اللہ. رمضان مہینہ بہت پیارا مہینہ، بہت پیارا. یہ وہ مہینہ ہے جس کا ہمارے نبی خود انتظار کرتے تھے. یہ وہ مہینہ ہے جس کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود انتظار کرتے تھے اور دعا مانگتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان. اللہ رمضان تک پہنچا دے، اللہ رمضان تک پہنچا دے. بس ہمارے لیے بھی یہ 1 یا 1.5 یا 2 دن باقی ہے. آمین بولو. اللہ سب کو رمضان تک پہنچا دے. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ رمضان روزہ رکھیں گے؟ بہت آہستہ جواب دے. میں کوئی آپ کا نکاح قبول کروانے کھڑا ہو جاتا. رکھیں گے تو ہاں بولو، اور رکھنا تو ہے ہی. بولو رکھیں گے انشاءاللہ.
کیونکہ اللہ نے فرمایا رمضان مہینہ آئے روزہ رکھنا فرض. بولو روزہ رکھنا. اللہ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے رمضان مہینہ آ جائے تو روزہ رکھنا. رکھیں گے, سب رکھیں گے انشاءاللہ. اچھا دوسرا سوال ہے, قبول ہو جائیں گے روزہ؟ یہ تو میرے کو بھی نہیں معلوم قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن آج ایک حدیث آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کی قسم یہ حدیث سننے کے بعد آپ اور میں عمل کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. یعنی پریکٹس آج سے شروع کریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے انشاءاللہ. آپ کو اتنا بتا دوں, ہمارے نبی معراج پر گئے تو ساتوں آسمانوں پر گئے. بولو گئے ساتوں آسمانوں پر, ساتھ میں بولو نا, ساتوں آسمانوں پر گئے. اور کیا شان کے ساتھ ہمارے نبی ساتوں آسمانوں پر گئے معراج کے وقت, کہ جب ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل کو کہا آسمان پر جانا, کیسے جانا کیسے جانا, اللہ کی آواز آئی میرے مصطفیٰ آ جاؤ, ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے. بولو سبحان اللہ. اور کیسا انتظار ہوا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے, حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. سبحان اللہ. ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے, حضرت ادریس سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے, حضرت یوسف سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے, سیدنا کلیم اللہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی. اور ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے, حضرت ہارون سے ملاقات ہو گئی. اور ہمارے نبی آخری آسمان پر پہنچے, سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہو گئی. بولو کتنے آسمان پر پہنچے ہمارے نبی؟ اب سننا برابر, ہم کو رمضان پر آنا ہے. 7 آسمان کے بیچ میں کوئی آسمان میں حضرت جبرائیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. 7 آسمانوں میں سے کوئی بھی آسمان کے بیچ میں حضرت جبرائیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول ایک فرشتہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. بولو کون ملاقات کرنا چاہتا ہے؟ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کو کہہ رہے کہ آپ کی پرمیشن ہو تو ایک فرشتہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے ملاقات کی کیا ضرورت ہے, فرشتوں کا سردار تو ہمارے ساتھ میں, یعنی جبرائیل امین تو ہمارے ساتھ میں. لیکن وہ فرشتے نے کہا کہ نہیں, ایک فرشتہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, آپ کر لو گے تو بہت اچھا. ہمارے نبی نے فرمایا آنے دو. حضرت جبرائیل نے پردہ اٹھایا. بولو سبحان اللہ. ارے وہ فرشتہ انسان کی شکل میں, بولو کس کی شکل میں, اور اتنا چہرے پہ نور, اتنا چہرے پہ نور, اتنا چہرے پر نور. اللہ کی قسم یہاں ہمارے نبی کے چہرے کا نور, وہاں جبرائیل کے چہرے کا نور, اب آنے والے فرشتے کے چہرے کا نور. اچھا فرشتے آ گئے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے نبی نے وہ آنے والے فرشتے کو پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ آنے والے فرشتے کو پوچھا تو وہ فرشتے نے جواب دیا میرے کو نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے, نہیں معلوم. لیکن حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا. بولو سبحان اللہ. یعنی وہ آنے والا فرشتہ کہتا ہے میری عمر میرے کو نہیں معلوم کتنی ہے, لیکن حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 ایئرز بیفور اللہ نے مجھے کریٹ کیا, اللہ نے مجھے پیدا کیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سر پر ہاتھ رکھا, اتنی لمبی عمر, حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے سے تم ہو, آسمانوں پر ہو, تو تم کام کیا کرتے ہو؟ بھائی اتنی لمبی عمر ہے تو تمہاری ایکٹیویٹیز کیا ہے, کام کیا کرتے ہو؟ فرشتے نے کہا اللہ کے رسول جو بھی فرشتہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے کسی فرشتے کو کہا سبحان اللہ پڑھ, وہ قیامت تک سبحان اللہ پڑھتا رہے گا. اللہ نے جس کو کہا الحمدللہ پڑھ, وہ قیامت تک الحمدللہ پڑھتا رہے گا. اللہ نے جس فرشتے کو کہا لا الہ الا اللہ پڑھ, وہ قیامت تک لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا. کہا کہ سب کی الگ الگ ڈیوٹی ہوتی ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا تمہاری کیا ڈیوٹی ہے بھائی, تم کو کون سا ذکر اللہ نے دیا ہے؟ کہا میرے کو حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے پیدا ہوا, اسی وقت اللہ نے مجھے کہا تھا قیامت تک پڑھتے رہنا محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ, محمد تو میں تو پڑھتا تھا محمد الرسول اللہ. آج پتا چلا کہ وہی محمد آ رہے ہیں, تو میں سیدھے اللہ کے دربار میں گیا. میں نے کہا جو زبان پر محمد الرسول اللہ اتنے ہزاروں سال سے کر رہا ہوں, وہ محمد آ رہے ہیں, مجھے ان سے ملنا ہے. اللہ نے فرمایا میں کچھ نہیں کہوں گا,
ان سے پرمیشن لے لینا، وہ ہاں بولے تو ملاقات کر لینا. بولو سبحان اللہ. تو ہر فرشتہ کیا کر رہا ہے؟ بولو آسمان پر کیا کر رہا ہے؟ اپنا اپنا ذکر کر رہا ہے، جس کو قرآن کریم نے بھی کہا. آپ میرے ساتھ میں پڑھو گے جو حافظ ہوں گے، ہر فرشتہ کچھ نہ کچھ کام کر رہا جو قیامت تک کرتا رہے گا. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. سارے فرشتے کوئی نہ کوئی کام میں ہیں. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ. اللہ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. اللہ فرماتے ہر فرشتہ کوئی نہ کوئی کام کرتا رہے گا. کوئی سبحان اللہ پڑھے، کوئی الحمدللہ پڑھے، کوئی اللہ اکبر پڑھے، کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، مگر یہ فرشتہ جو ہمارے نبی سے ملاقات کرے وہ کیا پڑھے؟ آواز پھر بیٹھ گئی آپ لوگوں کی. وہ کیا پڑھے؟ اب سننا، جو ہمارے نبی سے فرشتے کی ملاقات ہوئی، ابھی ملاقات ختم نہیں ہوئی. ہمارے نبی نے فرمایا تريدو شيئا، کچھ چاہتے ہو؟ بھائی تم میرے پاس ملاقات کرنے آئے ہو تو کچھ چاہتے ہو؟ تو فرشتے نے بہت اچھا جواب دیا. ہم لوگ بھی بولو آمین، بولو آمین. وہ فرشتے نے کیا جواب دیا؟ ہاں میں ایک چیز چاہتا ہوں. کہا کیا چیز چاہتے ہو؟ کہا بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے آپ کی پیشانی کو ایک مرتبہ چوم لو، آپ کی پیشانی کا یوں بوسہ لے لو، بس ایک مرتبہ مجھے اجازت دے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. وہ فرشتے آئے اور بولو آہا کیا کیا عجب وقت ہوگا جب وہ فرشتے نے اپنے نورانی ہونٹوں سے نورانی پیشانی کو چوما ہوگا، نورانی ہونٹوں سے نورانی پیشانی کو چوما ہوگا، اور جبرائیل جیسے نور والے کے سامنے چوما ہوگا. بولو سبحان اللہ. خیر وہ فرشتے نے پیشانی چوم لی. پھر جب جانے لگے، وعلیکم السلام، جانے لگے تو فرشتہ کہتا اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے نبی، ایک خوشخبری سناؤ. بشرا لک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں. ہمارے نبی نے فرمایا مجھے کیا خوشخبری سناؤ گے؟ کہا آپ کو نہیں، آپ کی امت کے واسطے. تو ہمارے نبی نے فرمایا جلدی بتاؤ. تو فرشتے نے سننا. اب یہاں دیکھنا، فرشتے نے پردہ اٹھایا. بولو فرشتے نے پردہ، ایک بڑا بیگ سمجھتے ہو نا جس کو عربی میں کہتے ہیں صندوق، ایک بڑا بیگ اور گرین کلر کا، الاخضر گرین کلر کا بیگ. یہ ہماری مسجد چھوٹی ہو جاوے، یہ پورا وہاں اون کا وہ کنارے سے لے کے وہ کنارے تک اتنا بڑا بیگ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا ما ھذا صندوق الاخضر. ہمارے نبی نے کہا یہ گرین بیگ یہ کیا ہے کیا؟ اور اتنا چمکنے والا، اتنا دمکنے والا، اتنا روشن، اتنا تابہ، اتنا خوبصورت یہ بیگ ہے کیا؟ وہ فرشتہ جو آیا تھا نا، اس نے کہا ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. کیونکہ ابھی تو ہمارے نبی معراج میں مکے میں ہے. وہ فرشتہ کہتا ہے ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. اور اس وقت آپ پر اور آپ کی امت پر روزے فرض ہوں گے. اس وقت آپ پر اور آپ کی امت پر روزے. سچ بتاؤ ہمارے نبی مدینہ گئے؟ ارے بولتے جاؤ نا، گئے اور روزے، بولو نا روزے فرض ہے. وہ فرشتے نے اس وقت کہہ دیا تھا ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے اور آپ پر اور آپ کی امت پر روزے فرض ہوں گے. پڑھو میرے ساتھ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اللہ تبارک و تعالی فرماتے تم پر بھی روزے فرض، اگلی امتوں پر بھی. بولو روزے فرض. چلو وہ فرشتہ کہتا آپ مدینہ جاؤ گے، ایک وقت آئے گا آپ پر اور آپ کی امت پر روزے فرض ہوں گے. جو آپ کے امتی کا روزہ قبول ہوگا، وہ فرشتے نے کہہ دیا میرے پیارے نبی جو امتی کا روزہ قبول ہوگا اس کا نام یہ بیگ میں، یہ صندوق میں آئے گا، اور جس کا نام یہ صندوق میں آ گیا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. تو ہمارا صندوق کھلا ہوا ہے. معلوم نہیں ہمارا نام پہلے گیا کہ نہیں گیا، لیکن یہ رمضان میں لے جائیں گے نام انشاءاللہ.
نہیں بولو نا ہاتھ اوپر کر کے بولو نا لے جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ فرشتے نے کیا جواب دیا؟ وہ فرشتے نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صندوق بنایا ہے آپ کی امت کا، مرد ہوگا یا عورت ہوگا، کلمہ والا مرد ہوگا یا کلمہ والی عورت ہوگی، اس کا روزہ قبول ہوگا، یہ صندوق میں اس کا نام جائے گا. اور اللہ کی قسم یہ صندوق میں نام چلا گیا، یدخلون الجنت بغیر حساب ولا کتاب، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. تو ہم میں سے کون کون چاہتا ہے کہ ہمارا نام وہ صندوق میں جاوے؟ بولو بولو بولو، ہاتھ اوپر کرو. سب چاہتے ہیں نا انشاءاللہ؟ تو روزہ رکھیں گے. کہاں نام جائے گا؟ روزہ رکھیں گے. روزے میں کیا کرنے کا؟ کھانے کا نہیں، جان بوجھ کے کھانے کا نہیں تو روزہ. جان بوجھ کے پینے کا نہیں تو روزہ. آپ بھول میں کھا لیا، بولو کوئی حرج. بھول میں پی لیا، کوئی حرج نہیں. 3 کام نہیں کرنے کا، جان بوجھ کے کھانے کا نہیں، جان بوجھ کے پینے کا نہیں، اور جان بوجھ کے اپنی بیوی کے پاس جانے کا نہیں. 3 کام کریں گے، بولو روزہ مکمل ہوگا انشاءاللہ. سمجھ گئے آپ لوگ؟ روزہ مکمل ہوگا. لیکن ایک اور چیز ہے جس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں. ہم کو معلوم ہے، اور جب معلوم نہیں ہے تو وہ ہرے صندوق میں جائے گا کیسے؟ ایک چیز ایسی ہے، اور وہ کون سی چیزیں معلوم ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ ذرا برابر سننا. وہ کون سی چیزیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان تفسدان الصوم الکذب والغیبہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں 2 باتیں ایسی ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ روزے کو برباد کر دے گا. ایک پیٹھ پیچھے برائی کرنا، نمبر 2 جھوٹ بولنا. پیٹھ پیچھے برائی کرو، روزہ. کوئی مفتی نہیں کہے گا. آپ مفتی صاحب کے پاس جاؤ گے، مفتی صاحب میں کھایا بھی نہیں اور میں پیا بھی نہیں اور بیوی کے پاس گیا بھی نہیں، بتاؤ میرا روزہ. مفتی صاحب کہیں گے ماشاءاللہ تیرا روزہ قبول ہو گیا. لیکن ہمارے نبی فرماتے دنیا کی نظر میں تیرا روزہ قبول ہو گیا اگر تو نے غیبت کی ہے، پیٹھ پیچھے برائی کی ہے، یا رمضان میں جھوٹ بولا ہے. اللہ کہتے سب کی نظر میں تیرا روزہ قبول ہو گیا، میں نے تیرے روزے کو تیرے منہ پہ مار دیا. اسی لیے معلوم ہے قیامت میں اللہ کچھ بندے کو بلائیں گے، ادھر کچھ بندے کچھ بندیاں کو اللہ بلائیں گے اور اللہ کہیں گے اما سمتا یا عبدی. اللہ قیامت میں کہیں گے میرا بندہ تو نے روزہ نہیں رکھا اور میری بندی تو نے روزہ نہیں رکھا. تو وہ بندہ کہے گا اللہ کیسی بات کرتے ہو؟ اللہ تیری قسم میں نے روزہ رکھا. اللہ کہیں گے روزہ نہیں رکھا. وہ کہے گا اللہ تیری قسم میں نے روزہ رکھا. اللہ کہیں گے تو نے روزہ نہیں رکھا. تو وہ آخر میں کہے گا اللہ میرے محلے والے کو پوچھو، میرے گھر والوں کو پوچھو، میری بیوی بچوں کو پوچھو، ایک بھی روزہ میں چھوڑا نہیں ہو، میں نے روزہ رکھا. اس وقت اللہ فرمائیں گے میرا بندہ تو نے روزہ رکھا، لیکن یاد کر تو نے روزے کی حالت میں غیبت کیا تھا، یاد کر تو نے پیٹھ پیچھے برائی کیا تھا، یاد کر تو نے جھوٹ بولا تھا. اللہ کہیں گے میری قسم اسی وقت میں نے روزے کو برباد کر دیا. تو بھوکا تھا، پیاسا تھا، یہاں جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. تو میرے پیارو اب یہ اتوار کو انشاءاللہ یا پیر کو رمضان شروع ہوگا تو کون کون تیار ہے؟ کیا آج سے ہی عادت ڈالے پیٹھ پیچھے برائی نہیں بولو غیبت. یہ سب سے زیادہ غیبت رمضان میں ہوتی ہے. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ رمضان میں ماشاءاللہ سب لوگ تہجد پڑھتے ہیں. ہاں بولو، ارے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ وہ پڑھے نا، سحری کرنے کا ہے تو پڑھنا پڑے نا. نہیں ہمارے یہاں سحری میں میرے کو معلوم نہیں آپ کے اون کے علاقے میں کیا ہے. میں ایک مرتبہ سحری میں کسی کے یہاں پہنچ گیا تو سحری میں کڑی کھچڑی ایسا بھر بھر کے کھاتے ہیں. نور بھائی کو پوچھو کم کھاتا. پہلی افطاری بھائی تیرے گھر پہ ہی ہے، سنبھالنا، کڑی کھچڑی مت بنانا. بہت عجیب و غریب معاملہ، بہت عجیب و غریب معاملہ. بھائی رمضان میں ہم بہت کھاتے، لیکن رمضان میں ہوتا کیا معلوم ہے؟ میں آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں. بھائی صبح میں سحری ہو گئی، ماشاءاللہ بولو ماشاءاللہ. تہجد کی نماز ہو گئی، بولو ماشاءاللہ. ارے فجر کی نماز بھی ہو گئی، بولو ماشاءاللہ. اس کے بعد ہم لوگ سو جاتے. اب سو گیا، کسی کے اٹھنے کی عادت 9 بجے، کوئی 10 بجے، کوئی 11 بجے، کوئی 12 بجے اٹھے گا. پہلا کام کیا کرے گا؟ ناشتہ. ناشتہ تو ہے نہیں کیونکہ روزہ. تو پہلا کام کیا کرے گا؟ موبائل یا چارجر میں سے موبائل. اور دنیا کہتی ہے نا کہ اس کو انگلی کرنے کی عادت ہے. اب میں بتاتا ہوں انگلی کرنا کس کو کہتے ہیں. موبائل لے گا، کسی کا فون آیا، کسی کا میسج آیا، نہیں آیا ہوگا، چلو پھر کسی کو فون کرے گا. اور خاص کر کے اس میں ہماری ماں بہنیں بالکل ایکسپرٹ، یہ بھی کسی کو فون کرے گا. اور فون پہ کیا بولے گا معلوم؟ ہلو بولے گا عبداللہ بھائی بولو ہلو، روزہ رکھا؟ رکھے گا نہ رمضان آیا تو تیرا باپ سحری کرانے آیا تھا. پھر پوچھے گا افطاری میں کیا بنا؟
تو بتائے گا افطاری میں یہ بنا. پھر اس کے بعد میں بھائی لمبا روزہ, گرمی کا ٹیمپریچر کتنا ہے, تو گرمی کا ٹیمپریچر. یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے قرآن کتنا پڑھا, تو نے تسبیح کتنی پڑھا, تو نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کتنا پڑھا, تو نے استغفار کتنا, سحری کیا, افطاری میں کیا بنا, سموسا بنا, بھجیا بنا, پکوڑا بنا, حلوہ بنا. اچھا یہ سب کرے, چلو کوئی بات نہیں, یہ بھی ٹھیک ہے, کر لے بھائی کیا. لیکن تھوڑی دیر میں کیا پوچھے گا معلوم, وہ عبد الرحمن بھائی کا کیا ہوا. کہا وہ عبد الرحمن بھائی ہو تو ٹوپی پہنا کے کتنے کو بھاگ گیا. غیبت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ارے بولو غیبت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ابھی تو ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھا ہے, 11 بجے تو اٹھا ہے, اور اس سے پہلے فون پر عبد الرحمن کا کیا ہوا, ایوب کا کیا ہوا, فلاں کا کیا ہوا, فلاں کا کیا ہوا, ہماری ماں بہن فاطمہ کا کیا ہوا, رقیہ کا کیا ہوا, زینب کا کیا ہوا. ایک غیبت. ارے ظہر کی نماز پڑھنے آنے سے پہلے اللہ نے روزہ کینسل کر دیا ہے. اب یہ ظہر کی نماز میں آتا, گرمی بہت ہے, پیاس بہت لگی ہے, بھوک بہت لگی ہے. ارے فرشتے کہتے ہوں گے تو اپنے آپ کو روزے دار سمجھتا ہے, رب صائمین, کتنے روزہ رکھنے والے ہیں. الحمدللہ ہم سب روزے سے, بولو سبحان اللہ, بھوکے بھی ہیں, پیاسے بھی ہیں, چلچلاتی گرمی بھی ہے, اور یقیناً ہمارے پاس کھانے کا انتظام ہے, پینے کا انتظام ہے, لیکن صرف اللہ کی محبت میں اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم بھوکے ہیں. مجھے یہ بتانا کہ روزہ کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے, دونوں پہلو ہے. آسان الفاظ میں سمجھو, روزہ رکھنا آسان ہے, روزے کو نبھانا بہت مشکل ہے. روزہ رکھنا بولو آسان ہے, روزے کو نبھانا بہت مشکل ہے. اور یہ روزہ اللہ نے اتنے ثواب عطا فرمائے کہ سب سے پہلے ایک ایک چیز آپ سنتے جائیں. نمبر 1, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینے کا نام, بولو یہ مہینے کا نام رمضان, ساتھ میں بولو یہ مہینے کا نام رمضان. اب کوئی آپ سے پوچھے کہ رمضان کا کیا مطلب ہے, تو رمضان کا مطلب ہے کسی چیز کو جلاؤ, بولو کسی چیز کو جلاؤ, اتنا جلاؤ کہ وہ راکھ ہو جائے, پاؤڈر ہو جائے, اور پھر اس کو ہوا میں اڑا دو. رمضان کے معنی آتے کسی چیز کو جلانا, اس کو راکھ کر دینا اور اس کو ہوا میں اڑا دینا. رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی روزے میں اللہ اپنے سارے بندوں کے گناہوں کو جمع کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ اس کو جلاتے ہیں, پھر اللہ اس کو راکھ کرتے ہیں, پھر اللہ بندیوں کے گناہ کو ہوا میں اڑاتے ہیں. ایسا کر دیتے ہیں جیسے میرے بندے نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان کا پہلا روزہ آتا ہے اور افطاری کا وقت آتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں, اے میرے فرشتوں, میرے بندوں نے روزہ رکھا, پہلا روزہ رکھا, بھوکے رہے میرے واسطے, پیاسے رہے میرے واسطے, میں نے اگلے سب گناہوں کو معاف کر دیا. اور ایک آدمی روزہ رکھتا ہے, سحری کرتا ہے, افطاری تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے, چاہے فرض نماز کا سجدہ ہو, چاہے تراویح کا سجدہ ہو, چاہے سنت کا سجدہ ہو, چاہے نفل کا سجدہ ہو, ایک سجدہ کرتا ہے, 2,500 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے روزے دار جب رات کرتا ہے اور رات میں جب عبادت کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, اے فرشتوں, یہ دن میں میرے واسطے بھوکا تھا, یہ دن میں میرے واسطے پیاسا تھا, یہ دن میں میرے واسطے اپنی بیوی سے دور تھا, اور رات کو بھی یہ اللہ اللہ کرتا. اللہ فرماتے, میری قسم, ہر رات میں 100 حوروں کے ساتھ میں اس کا نکاح کروا دیتا ہوں. تو میرے دوستو, یہ رمضان مہینہ بہت ہی پیارا مہینہ, تو یہ ہمارے لیے اس وقت ذرا مشکل ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے, لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ روزہ بہت آسان ہے. بولو روزہ بہت کیسے آسان ہے؟ کیونکہ جب یہ روزہ فرض ہوا تو اس کی شکل یہ نہیں تھی. بولو روزہ جب فرض ہوا تو اس کی شکل, آپ کو معلوم ہے جب روزہ فرض ہوا اور چلچلاتی گرمی تھی اور روزہ فرض ہوا اور افطار کا وقت کتنا تھا, مغرب کا وقت ہو یعنی غروب آفتاب ہو, اذان ہو, نماز ہو, افطار کا وقت شروع, لیکن جہاں عشاء کا وقت داخل ہو افطار کا وقت ختم.
یعنی مغرب کے وقت افطار کا وقت شروع ہوتا تھا اور عشاء کے وقت افطار کا ٹائم ختم ہو جانے. پورا دن روزہ رکھنا، پوری رات روزہ رکھنا، صرف مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا، بس اس میں روزہ نہیں رکھنا، اس میں کھانا پینا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم پر بھی روزے فرض کیے، ایسے ہی روزے میں نے اگلی امت پر بھی فرض کیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والے تم پر بھی روزے فرض، اگلی امتوں پر بھی روزے فرض. تو جب روزہ فرض ہوا تو اس طرح فرض ہوا کہ صرف افطار کا وقت کتنا ہوتا تھا؟ مغرب اور عشاء. آپ سوچو اگر آج ایسا ہو تو کیا حال ہو جائے، کیونکہ ہمارا تو رات بھر کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا. اس زمانے میں جب روزہ فرض ہوا، مغرب کا وقت ہوا، چلو کھا لو جو کھانا ہے کھا لو. عشاء کا وقت داخل ہوا، پھر سے روزہ شروع ہو گیا، یعنی رات کا بھی روزہ. اور وہ تو ایک صحابی، دیکھو ایک صحابی، دعا کرو اللہ ان کے صدقے میں پوری امت کو فائدہ ہو گیا. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت قیس، پورا مجمع بولے گا کیا نام ہے حضرت. وہ گھر میں آئے، بھائی روزے کی حالت میں تھے، گھر میں آئے اور مغرب سے پہلے آئے اور اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو اب مغرب کا وقت ہوگا، روزے کا افطار کا وقت ہوگا، بھوک بہت لگی ہے. وہ بیچارے بہت غریب آدمی جنگلوں میں جاتے تھے، لکڑے کاٹتے تھے اور کندھوں پہ جا کے بیچتے تھے. اب وہ مغرب سے پہلے اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا بس مغرب کا وقت ہوگا، میں مغرب پڑھ کے آ جاؤں گا، تم یہ کھانا تیار کر کے رکھو، یہ روٹی تیار کر کے رکھو. یہ مغرب میں گئے اور مغرب سے واپس آئے تو دیکھا کہ بیوی ابھی کچھ پکا رہی ہے. تو بیوی نے کہا تھوڑی دیر لگے گی، آپ انتظار کرو. انتظار کرنے میں ان کو آنکھ لگ گئی، بولے ان کو آنکھ لگ گئی، یہ سو گئے. اب یہ سو گئے، بیوی نے کھانا تیار کر دیا، سالن بھی تیار ہو گیا، روٹی بھی تیار ہو گئی، جو کچھ تیار کرنا تھا سب تیار ہو گیا. اب بیوی بار بار ان کو اٹھا رہی ہے کہ اٹھو اٹھو، کھانا تیار ہے، سالن تیار ہے، روٹی تیار ہے، کھانا تیار ہے. اور یہ بار بار کہے تھوڑی دیر بعد اٹھوں گا، تھوڑی دیر بعد اٹھوں گا، تھوڑی دیر بعد اٹھوں گا. کرتے کرتے عشاء کا وقت داخل ہو گیا. جب عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز کے لیے اٹھے، عشاء کے بعد آئے گھر میں، آ کر بیوی کو کہا کھانا اور روٹی کا سب ہے مگر روزہ شروع ہو گیا. کھانا بھی ہے پینا بھی ہے مگر روزہ شروع ہو گیا. کچھ نہیں کہا، روزہ رکھا، رات بھر عبادت میں لگے رہے. صبح میں پھر وہی، نام کیا ہے حضرت، صبح میں وہی جنگل میں جا رہے، لکڑے کاٹ رہے اور بڑی مشکلوں کے ساتھ کندھے پر لکڑے لا رہے اور مدینے کے بازار میں بیچ رہے. سب کچھ کرنے کے بعد ظہر کا وقت، بولو کون سا وقت، یہ مسجد میں آئے. کیا حالت ہوگی میرے پیاروں، کیا حالت ہوگی، پورے پسینے میں شرابور. مسجد میں آئے، ظہر کی نماز ادا کر رہے. ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب جانے لگے، یہ دھڑام سے زمین پر گرے. جیسے مسجد کے باہر زمین پر گرے، پورا مجمع جمع ہو گیا. کیا ہو گیا، قیس کو کیا ہو گیا، ارے جوان صحابی ہے کیا ہو گیا. پتہ چلا کہ ایسا معاملہ روزے کا ہوا ہے کہ انہوں نے افطار کیا ہی نہیں ہے. یہ دھوپ میں، چلچلاتی گرمی میں، یہ جنگل میں، یہ لکڑے کاٹنے میں، یہ لکڑے کندھے پر اٹھانے میں اور رات بھر عبادت میں انہوں نے کھانا کھایا نہیں ہے، پانی کا گھونٹ پیا نہیں ہے، ایک کھجور انہوں نے کھائی نہیں ہے، انہوں نے روٹی کھائی نہیں ہے. بس اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ یہ میری امت پر بہت بھاری، اللہ یہ میری امت پر بہت بھاری. حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا آج یہ پیارے نبی اس امتی کے صدقے روزے کی حقیقت بدل دی جاتی ہے. اب روزے کی حقیقت کیا ہوگی کہ مغرب کے وقت سے افطار کا وقت شروع ہوگا تو پوری رات کھاؤ پیو، صبح آنے تک کھانا پینے کی اجازت ہے. مطلب پہلے دن کا بھی روزہ تھا، رات کا بھی روزہ تھا، اب صرف دن کا روزہ ہے، وہ بھی مغرب تک، اور مغرب سے لے کر صبح تک کھانا پینا. فوراً حضرت جبرائیل قرآن پاک کی آیت لے کر آئے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اب رات کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح ہو جائے، پھر اس کے بعد میں صبح میں روزہ رکھنا مغرب تک، یعنی صبح سے مغرب تک روزہ ہوگا اور مغرب سے لے کر صبح تک
روزہ نہیں ہوگا تو بتاؤ آسانی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور آسانی ہونے کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان مہینہ آیا، اللہ گناہ کو جلا دے وے، اللہ ہمارے گناہوں کو ختم کر دے وے، پہلا روزہ آوے، اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کرے۔ ارے روزے میں رات کو روئے، 100 حوروں کے ساتھ ایک روزے میں نکاح ہو جائے تو 30 روزے میں اندازہ لگاؤ کتنی حوروں کے ساتھ نکاح ہوگا، اور ایک سجدہ کر لو 2500 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو روزہ رکھنا میرے پیاروں بہت آسان ہے اور بہت ثواب ہے۔ بس دعا کرو کہ اللہ ہمارے روزے کو قبول فرمائے اور روزے کی حقیقت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بلکہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو رمضان مہینے میں شاید آپ نے سنا نہیں سنا، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا؟ ارے بولو نہ سنا۔ کہاں جاتے تھے؟ نہیں سب ساتھ میں بولو نا، کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ۔ کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے۔ اور اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ جاتے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ جل جلالہ سے بات کر رہے ہیں۔ بات کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ میں اور اللہ آپ، ہم دو میں کتنا فاصلہ ہے؟ ہم دو میں کتنا فاصلہ؟ کیونکہ ہم باتیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کی آواز بالکل صاف میرے کان میں آ رہی ہے، اللہ میری آواز بالکل صاف آپ تک پہنچ رہی ہے، تو اللہ آپ میں اور میرے میں کتنا فاصلہ؟ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ تمہارے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے لگے ہیں اور ہر پردہ 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ تمہارے اور میرے درمیان میں 70,000 نور کے پردے ہیں اور ہر پردہ 7 آسمان اور زمین سے اونچا ہے، یعنی اے موسیٰ تم کہاں اور میں کہاں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بہت دور ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک موسیٰ تم اور میں بہت دور، تو کہا اللہ کوئی تم سے قریب ہوگا جتنا میں قریب ہوا؟ بھلے ہمارے درمیان میں 70,000 نور کے پردے ہیں لیکن اللہ کوئی اور قریب ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ہاں میرے آخری نبی مجھ سے قریب ہوں گے، ایسے قریب ہوں گے کہ آمنے سامنے ہوں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور وہ معراج پر ہوا، بولو معراج پر ہوا۔ اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ معراج میں ہمارے نبی بالکل آمنے سامنے، بس یوں سمجھو یہ جو میں نے دائرہ بنایا نا، بس یہ دائرہ تھا، ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف محمد ہے، ایک طرف خالق ہے، ایک طرف مخلوق ہے، ایک طرف حبیب ہے، ایک طرف محبوب ہے۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا کہ آخری نبی مجھ سے بہت قریب ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی کی بات نہیں کرتا، وہ تو مجھے معلوم ہے آپ کے بہت بہت قریب ہوں گے، لیکن ان کے علاوہ کوئی ہے جو اللہ آپ سے قریب ہوں گے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کی آواز سنتا ہوں، آپ میری آواز سنتے ہیں، پھر بھی 70,000 نور کے پردے ہیں اور آخری نبی تو بہت قریب ہوں گے، لیکن ان کے علاوہ کوئی ہے جو آپ سے قریب ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں میری قسم جو آخری نبی آئیں گے ان کی امت آئے گی اور وہ روزہ رکھیں گے اور بھوکے ہوں گے اور پیاسے ہوں گے اور تڑپتے ہوں گے اور مجھ سے مانگتے ہوں گے، مغرب سے پہلے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، سورج غروب ہونے سے پہلے وہ ہاتھ اٹھائیں گے۔ اللہ فرماتے میری قسم اس وقت اس بندے کے درمیان اور میرے درمیان میں کوئی بھی پردہ باقی نہیں رہے گا۔ تو میرے پیاروں کتنے شرف کی بات ہے کہ مغرب سے پہلے ہم مسجد میں آ جائیں یا ہماری ماں بہنیں گھر کے کونے میں بیٹھ جائیں، افطاری کا جو کچھ تیار کرنا ہے 15-20 منٹ پہلے تیار کر لے، اور پھر مغرب سے پہلے اگر ہمارے سارے مرد، ہماری ماں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں سب جمع ہو جائے اور اللہ کے سامنے روئے۔ اللہ فرماتے موسیٰ اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں، لیکن افطار کے وقت میں میرے بندے اور میری بندی اور میرے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہ دولت ہم کو نصیب فرمائے۔ تو یہ تو روزہ رکھنا ہے، بولو یہ تو روزہ رکھنا۔
اب نبھانا. روزہ رکھنا بہت آسان ہے, آپ نے ساری فضیلتیں سنی, بلکہ ابھی رحمت کا عشرہ چلتا ہے. بولو کون سا عشرہ چلتا ہے؟ رحمت کا عشرہ چلتا ہے. رمضان جو ہے نا, رمضان, اس میں سب سے پہلے راہ ہے. راہ کے معنی رحمت, اور پہلا عشرہ رحمت والا. اس کے بعد میم کے معنی مغفرت, کیونکہ دوسرا عشرہ بولو مغفرت والا. اس کے بعد ضاد کے معنی ضمانت. آخری عشرے میں اللہ گارنٹی لیتے ہیں کہ میں نے ہر امتی کو جہنم سے آزاد کر دیا. اس لیے رحمت, میم مغفرت, ضاد ضمانت, اور پھر الف یعنی الفت, آپس میں محبت, آپس میں محبت, آپس میں محبت, اور آخر میں نون کا مطلب ہے یہ سب کر لو, اللہ اپنے نور سے ہم سب کے دل کو منور کر دے گا. تو رمضان بہت پیارا مہینہ ہے, اس کی راتیں بھی بہت پیاری ہے, اس کا دن بھی بہت پیارا ہے, اور روزہ رکھنا بہت آسان ہے. لیکن اب میں آ رہا ہوں پوائنٹ پر, نبھانا. ہم لوگ یہاں بولو ماشاءاللہ, لیکن معلوم نہیں کس کا ہے کس کا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے شبدوں میں کہا. اور دیکھو آپ کسی بھی مفتی کے پاس جاؤ گے نا, وہ مفتی صاحب یہی کہیں گے, بھائی پوچھو میرا روزہ, مفتی صاحب کہیں گے کھانے کا نہیں. بولو جان بوجھ کر کھانے کا نہیں, جان بوجھ کر پینے کا نہیں, اور جان بوجھ کر بیوی کے پاس جانے کا نہیں, تو روزہ ہے. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ حقیقت میں روزہ کون سا, حقیقت میں روزہ کون سا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان تفسدان الصوم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گناہ روزے دار کرتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا, اور روزہ برباد ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جب کرتا ہے وہ روزہ برباد ہوتا, اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آنے والے 330 روزے برباد ہو جاتے ہیں. وہ کون سے دو گناہ ہیں؟ وہ دو گناہ ہے, نمبر 1 پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا. ساتھ میں بولو پیٹھ پیچھے, آواز سے بولو پیٹھ پیچھے. آج صبح سے سوچو اب تک, میں کل کی بات نہیں کرتا, آج کون سا روزہ ہے؟ تیسرا روزہ ہے نا. میں 2 روزے کی بات نہیں کرتا, شاید بھول گئے ہوں گے. آج فجر سے لے کر اب تک موبائل پر یا آپس میں بیٹھ کر یا 2-4 آدمی مل کر اگر ہم نے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کی ہے, سارے دنیا کے مفتی کہیں گے تیرا روزہ نہیں ٹوٹا, مگر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پیٹھ پیچھے برائی کی, صرف یہ نہیں ہو سکتا اللہ آنے والے روزوں کو بھی برباد کر دے. آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں, پھر ہم مدے پر آتے ہیں کہ روزہ نبھانا بہت مشکل ہے. یہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا, اس کو حدیث میں کہتے ہیں غیبت. بولو کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کرنے کا. ساتھ میں بولو یہ بڑے گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے. یعنی زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. ہمارے محلے میں اگر کوئی زنا کرتا ہو, یا اللہ نہ کرے کوئی عورت زنا کرواتی ہو, ہماری بار بار انگلی اٹھتی ہے, یہ زنا کرتا, یہ زنا کرتا, یہ زنا کرتا. عورت کے بارے میں بار بار انگلی اٹھتی ہے, یہ غلط جگہ پر سوتی ہے, یہ حرامی ہے, یہ حرام کام کرواتی ہے. ہمارے نبی فرماتے الغیبت اشد من الزنا. ہمارے نبی فرماتے زنا کرنا یہ گناہ ہے, مگر اس سے بڑا گناہ ہے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا. کیوں؟ کیونکہ زنا کرنے والے کو معلوم ہے میں گناہ کرتا ہوں, وہ ایک نہ ایک دن جا کے توبہ کرے گا. غیبت کرنے والے کو معلوم ہی نہیں کہ میں گناہ کرتا, تو توبہ کب کرے گا؟ آپ کو عجیب بات سنا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسے حالات آئے جو آج کل ہے, لیکن وہاں اس سے بھی خطرناک حالات آئے. پانی ختم ہو گیا. ہمارے یہاں تو الحمدللہ پانی, ارے بولو نا الحمدللہ پانی ہے. کورونا ہے, بے شک ہے, بے شک کورونا ہے, کووڈ-19 ہے, جو بھی ہے, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو ایسا پانی خشک ہو گیا کہ نہر میں پانی نہیں, دریا میں پانی نہیں, سمندر میں پانی نہیں, کھڈوں میں پانی نہیں, آسمان سے پانی نہیں, چلچلاتی گرمی. ظاہری بات ہے جب پانی نہیں تو جانور مر گئے, چھوٹے چھوٹے بچے بلبلانے لگے, عورتیں بلبلانے لگے. یہ حال ہو گیا کہ اگر اب پانی نہ برسا تو شاید پوری قوم برباد اور تباہ ہو جائے, ایک ساتھ میں برباد اور تباہ ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے. حضرت موسیٰ کہاں جائیں گے؟ پہاڑ پر جا کر کہا اللہ کیا معاملہ, اللہ پانی نہیں, اللہ
اللہ پانی بالکل نہیں اللہ، جانور تو مر گئے اللہ. اور حضرت موسیٰ نے روتے روتے کہا معصوم بچے مر گئے، عورتیں تڑپ رہی ہے، مرد تڑپ رہے ہیں، ہماری امت کے بڑے بوڑھے تڑپ رہے، اللہ پانی بھیج دے. اللہ نے فرمایا نہیں بھیجوں گا پانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے تعجب سے اللہ پانی نہیں دیں گے؟ اللہ نے فرمایا ایک شرط ہے، جاؤ پہاڑ سے نیچے جاؤ، سب کو جمع کرو، سب کو جمع کرو. جب سب جمع ہو جائے تو ایک وہ آدمی بھی آئے گا جو سب سے بڑا گنہگار ہے، جو روزانہ ہزاروں پاپ کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، شباب میں بھی غلطی کرتا ہے، اور وہ جوا بھی کھیلتا ہے، معلوم نہیں کوئی گناہ نہیں چھوڑتا. روزانہ ایک آدمی ہے جو گناہ کرتا ہے اور 40 سال سے گناہ کرتا ہے، اس کو پہلے کہو کہ باہر آ جائے. آپ پورے مجمع کو جمع کرو. بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کتنے؟ 1 لاکھ سے زیادہ. اللہ نے فرمایا سب کو جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد اعلان کرو کہ جو 40 سال کا گنہگار ہے، جس نے روز گناہ کیا ہے، روز پاپ کیا ہے، وہ باہر نکلے. جیسے وہ باہر نکلے اللہ فرماتے پوری قوم اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، اس کو مارے. جب وہ مر جائے گا تو میں آسمان سے پانی برساؤں گا. تب میں آسمان سے پانی. یہ بات تو ضروری ہو گئی. حضرت موسیٰ آئے، پوری قوم کو جمع کیا، 1 لاکھ مرد، عورتیں، بچے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا میرے اللہ کی قسم اس میں ایک شخص ہے، یہ 1 لاکھ میں ایک آدمی ہے، ایک مرد ہے جو 40 سال سے گناہ کرتا ہے اور روز گناہ کرتا ہے اور روز بڑے بڑے پاپ کرتا ہے. ہم اللہ کا واسطہ دیتے ہیں وہ باہر نکلے. وہ باہر نکلے گا، ہم دیکھیں گے، پھر ماریں گے، اسے کوٹیں گے، تب جا کر اوپر والا پانی برسائے گا. نہیں تو اللہ پانی برسانے والا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ سب جمع ہو گئے، بولو سب جمع ہو گئے. اس میں وہ بھی ہے جو کتنے سال سے گناہ کر رہا ہے، 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے. اب حضرت موسیٰ بار بار اعلان کرتے ہیں وہ 40 سال کا گنہگار باہر نکلے، ارے وہ 40 سال کا گنہگار باہر نکلے، ارے وہ 40 سال کا گنہگار باہر نکلے، ہم دیکھیں، ہم مارے، ورنہ اوپر والا پانی نہیں دے گا، پوری قوم برباد اور تباہ ہو جائے گی. اب وہ جو گنہگار تھا نا، بولو وہ جو گنہگار تھا، اس نے اپنے چہرے پہ ایسا کپڑا ڈال دیا اور گردن جھکا کے بہت رویا. وہی مجمع میں اندر اندر اللہ آج مجھے ذلیل کر دو گے، اللہ آج مجھے رسوا کرو گے، اللہ آج سب مجھے دیکھیں گے. اللہ کتنوں کو پتہ نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، لیکن اللہ آج تو راز کھل جائے گا. اللہ میں گنہگار بن جاؤں گا، اللہ میں ذلیل ہو جاؤں گا، اللہ میں رسوا ہو جاؤں گا. اے اللہ اس نے ایک جملہ کہا، اللہ بے شک میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اللہ تو اتنا ناراض ہے کہ تو نے پانی روکا ہے، اللہ بے شک میں بہت بڑا گنہگار ہوں، لیکن اللہ تیری رحمت تو مجھ سے بھی زیادہ ہے، تیرا کرم تو میرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے، تیری مغفرت تو میرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے، تیری ضمانت تو میرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے. اے اللہ میں نکلوں گا، سب دیکھیں گے، ماریں گے، بہت ذلیل ہو جاؤں گا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. معلوم نہیں وہ گنہگار کیسا رویا، پردہ ڈال کر چہرے پہ چادر رکھ کے بہت دیر تک رویا. سبحان اللہ بولو، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا. بولو آسمان سے پانی برسنا. اب ایک دھوم دھام سے آسمان سے پانی برسے، وہ سارا مجمع چلا گیا. اب کسی مجمع کو انتظار نہیں تھا کہ گنہگار کو دیکھے، سب مجمع کو تو پانی مل گیا، سب دوڑے گئے کہ اپنے گھروں میں پانی بھر لو، اپنے گھروں میں پانی بھر لو، جانوروں کو پلاؤ، بچوں کو پلاؤ، عورتوں کو پلاؤ، سب کو پانی پلاؤ. اکیلے وہاں پر کون کھڑے ہیں؟ حضرت موسیٰ، باقی سب چلے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے پانی برس رہا ہے، چاروں طرف سے دھوم دھام پانی برس رہا ہے، دریاؤں میں پانی، سمندروں میں پانی، تھوڑی دیر میں نہروں میں پانی، کھڈوں میں پانی، تالابوں میں پانی. حضرت موسیٰ سیدھے پہاڑ پر گئے اور جا کر کہا اللہ وہ تو نکلا ہی نہیں. کون نہیں نکلا؟ 40 سال وہ گناہ کرنے والا، وہ تو اللہ باہر آیا ہی نہیں. اللہ وہ تو باہر آیا ہی نہیں. اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہیں کیا معلوم. اس نے اپنے چہرے کو شرم کے مارے چھپا دیا، چہرے پہ کپڑا رکھ دیا اور زاروں قطار رویا اور روتے روتے کہا اللہ بے شک میرے گناہ بہت بڑے ہیں لیکن تیری رحمت تو اس سے بھی زیادہ ہے. بے شک میرا پاپ بہت بڑا ہے لیکن تیری مغفرت تو اس سے بھی زیادہ ہے. اللہ بے شک میں بہت گنہگار ہوں اللہ، لیکن اللہ تو معاف کرنے والا ہے. کہا اس نے اتنی معافی مانگی، میں نے اس کو معاف کر دیا اور آسمان سے پانی برسا دیا. بولو سبحان اللہ.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ وہ تو ٹھیک ہے معافی مانگ لی آسمان سے پانی آ گیا لیکن مجھے بتا تو صحیح کہ وہ کون؟ اللہ مجھے تو بتا، کیونکہ وہ بھلے باہر نہیں نکلا لیکن اللہ مجھے تو بتا کہ وہ کون؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ 40 سال گناہ کرتا تھا میں نے کبھی اس کا نام بتایا؟ 40 سال وہ گناہ کر رہا تھا میں نے کبھی اس کا نام بتایا؟ میں نے کبھی تمہارے سامنے اس کو ذلیل کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں آپ نے کبھی نہیں بتایا۔ کہا جب وہ گنہگار تھا میں نے تمہارے سامنے ذلیل نہیں کیا، اب تو توبہ کر کے میرا بن گیا، اب کیسے میں ذلیل کروں گا؟ میں اس کا نام تمہیں کیسے بتاؤں گا؟ جب حضرت موسیٰ جانے لگے نا اللہ پھر بلائے، اب سننا کیا فرمایا، اے موسیٰ پیٹھ پیچھے کسی کی بات نہیں کرنا، اگر میں تمہیں اس کا نام بتا دیتا تو یہ پیٹھ پیچھے برائی ہو جاتی۔ بولو پیٹھ پیچھے برائی۔ اللہ فرماتے میں نے غیبت کو تم پر بھی حرام کیا ہے، اپنے اوپر بھی میں نے غیبت کو حرام کر دیا ہے۔ اس سے سوچو کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہوگا جس کے اندر ہم سب مبتلا ہے۔ اس لیے میرے پیارو ہاتھ جوڑ کر آپ سے بھیک مانگتا ہوں، روزہ ہے تکلیف ہوتی ہے بھائی، بولنے میں کھڑے ہونے میں سب چیز میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرے پیارو یہ غیبت اور جھوٹ یہ دو گناہ، بولو کتنے؟ غیبت اور جھوٹ۔ سب لوگ بولو انشاءاللہ توبہ کریں گے، انشاءاللہ بولو کریں گے، انشاءاللہ توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ رمضان مہینہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کا ایک بہت پیارا سٹیٹمنٹ کچھ دن پہلے میں نے پڑھا، فرماتے یعنی بغداد کی جامع مسجد میں سب کے سامنے فرماتے لوگوں رمضان کا مہینہ آیا، اس مہینے میں بن جاؤ گے اللہ باقی مہینوں میں بھی بنا دے گا، اور یہ مہینے میں جو نہیں سدھرا تو باقی مہینوں میں بھی نہیں سدھرے گا۔ اس لیے میرے پیارو سحری کے لیے اٹھتے ہو، بولو آج لوگ پوچھتے نا کہ کورونا کا کیا کریں، ویکسین لینے کا نہیں لینے کا، اور جگہ جگہ پر کورونا، گھر گھر میں کورونا۔ مولانا ایوب صاحب میں جاتا ہوں روزانہ قبرستان میں، ایک لائن ہے، موتیں آ رہی ہے، مردے آ رہے، ایک کے بعد ایک آ رہے۔ آج تک ہماری آنکھوں نے وہ منظر نہیں دیکھا، آج تک آسمانوں نے وہ منظر نہیں دیکھا، آج تک زمین نے وہ منظر نہیں دیکھا، بلکہ ہمارے باپ داداؤں میں سے کسی نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا جو اللہ ہم کو دکھاتا ہے۔ اور اس کی سیدھی بات یہ ہے ہم بھی توبہ کریں اللہ مصیبت کو دور کر دے گا۔ وہ 40 سال کے گنہگار نے کیسے رو کے مانگا ہوگا، کیسے گڑ گڑا کے مانگا ہوگا کہ اس کی وجہ سے اللہ نے پوری امت کو بچا دیا۔ ہم بھی کا گنہگار، ہم سب گنہگار ہیں، ہم اللہ سے مانگے نا۔ ابھی ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تھوڑا پہلے اٹھ جاؤ بھائی، تھوڑا پہلے اٹھ جاؤ، 15 منٹ پہلے اٹھ جاؤ، وضو کر لو، دو کر کے 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لو، پھر اللہ کے سامنے رو لو، اللہ بہت گنہگار، اللہ بہت گنہگار، اللہ سحری کا وقت برکت کا وقت ہے، مغفرت کا وقت ہے۔ آپ مانگتے جاؤ گے، ہو سکتا ہے ایک کے مانگنے پر اللہ کورونا کی وبا سے پوری امت کو بچا لے گا۔ اس لیے بھائی سب کرو گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو سب کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں 3 باتوں کی طرف بلکہ 4 باتوں کی طرف شارٹ میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ سب سے پہلے غیبت، بولو آج سے پکا وعدہ، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی۔ اور اگر کوئی کرے نا، کوئی کرتا ہے ہمارے سامنے کہ بھائی وہ اس کا کیا ہوا، وہ عبد الرحمن بھائی کا کیا ہوا، فوراً اس کو کہو بھائی روزے دار، تو بھی روزے دار، میں بھی روزے دار، تیرا روزہ بھی جائے گا، میرا روزہ بھی جائے گا، بہت محنت سے روزہ رکھا ہے۔ میرے پیاروں غیبت نہیں کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ جھوٹ یعنی ساتھ میں بولو جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور نمبر 3 روزہ قبول کروانا ہے، ارے جلدی جلدی بولو نا، روزہ قبول، تو روزہ ہمارا قبول ہوا کہ نہیں ہوا بھائی؟ 2 ہو گئے، اب تیسرا ہے قبول ہوا کہ نہیں ہوا، کسی کو معلوم؟ اللہ کو پوچھو۔ اللہ فرماتے لعلکم تتقون، اللہ فرماتے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، تیرا روزہ قبول کر لوں گا۔ بھائی گناہ سے اپنے آپ کو، اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تتقون کا مطلب لمبی لمبی نوافل پڑھنا نہیں، لمبی لمبی تسبیح پڑھنا۔ تتقون کا مطلب ہے تیرے اندر طاقت ہے، تو گناہ کر سکتا ہے، مگر اللہ رسول کے ڈر سے تو نے گناہ چھوڑ دیا، یہ تقوی ہے، اور تقوی آ گیا، اللہ نے روزے کو قبول کر لیا۔ تو بھائی ایک تو یہ موبائل پہ گناہ کرنا بند کر دو بھائی،
موبائل پہ آئی پیڈ پہ گناہ، کیونکہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہم چاہے تو موبائل کو آن کریں، چاہے تو موبائل کو آف کریں، ہم چاہے تو کوئی ایپیسوڈ کھولے، ہم چاہے تو کوئی ایپیسوڈ بند کرے۔ اللہ نے ہماری انگلیوں میں طاقت دی ہے، ہم طے کر لے پورے رمضان میں موبائل غلط نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ میں کر سکتا ہوں، مگر میرے اللہ نے منع کیا، میرے نبی نے منع کیا۔ قسم اللہ کی، افطار بعد میں ہوگا، روزہ پہلے آسمانوں پر قبول ہو جائے گا۔ تو گناہ نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، موبائل پر غلط کام نہیں کریں گے۔ اور ایک آخری بات کی طرف لا رہا ہوں جس کی میں اپیل ابھی آپ کے سامنے کروں گا، وہ یہ ہے جتنا ہو سکے صدقہ اور خیرات کریں گے۔ آپ کو ایک بات بتا کر بات ختم کروں، میرے پیاروں، آپ سب نے نام سنا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ بولو سنا نہیں سنا؟ نہیں بولو نہ سنا کہ نہیں سنا؟ کون نبی؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ لکھا ہے کہ قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ پورا مجمع بولو، قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اللہ فرماتے قیامت میں میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا، جس کی نیکی دائیں پلے میں زیادہ وہ جنتی، جس کی برائی بائیں پلے میں زیادہ وہ۔ لیکن وہ ترازو ہوگا کیسا؟ کیونکہ ہم نے تو کریانے کی دکان میں ترازو دیکھا ہے، سونا چاندی والے کے پاس ترازو دیکھا ہے، تو ترازو ہوگا کیسا؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کو پوچھا، اللہ مجھے ترازو دیکھنا ہے قیامت میں، اللہ جو تمہارے ہاتھ میں ترازو ہوگا وہ مجھے دیکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا داؤد نہیں دیکھ سکتے، بہت بڑا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کتنا بھی بڑا ہوگا لیکن مجھے تو ترازو دیکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے داؤد نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اللہ تھوڑی دیر کے لیے بتا دینا، صرف ترازو بتا دے۔ اللہ تیرے ہاتھ میں تو ترازو ہوگا جس میں دایاں پلہ بھی ہوگا، بایاں پلہ بھی ہوگا، دائیں پلے جھکے تو جنتی، بایاں پلہ جھکے تو جہنم۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے پردہ ہٹاتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے جب ترازو آیا، اے میرے پیاروں میں کیسے بتاؤں کتنا بڑا کتنا بڑا کتنا بڑا کتنا بڑا، کیسے بتاؤں؟ لیکن حضرت داؤد بے ہوش ہو گئے۔ ترازو دیکھ کر حضرت داؤد جب ہوش آیا تو اللہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ بے ہوش ہو گیا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ سوچ کر بے ہوش ہو گیا کہ نیکی کا پلہ اتنا بڑا ہے، کب بھرے گا؟ اللہ نیکی کا پلہ کہاں سے کہاں تک ہے، اللہ یہ بھرے گا کب؟ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، میں کہتا ہوں اپنی زبان میں ساری عبادت کریں گے، لیکن اللہ وہ نیکی کا پلہ بھرے گا کب؟ کیونکہ اتنا بڑا ہے کہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا داؤد میری عزت و جلال کی قسم، میرا کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ ایک کھجور کسی غریب کو دے دے گا۔ سنو اللہ کیا فرماتے، میری عزت کی قسم، میرا کوئی بندہ یا میری کوئی بندی اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک کھجور کسی غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کو صرف ایک کھجور دے، اللہ فرماتے میری قسم وہ ایک کھجور کی وجہ سے میں اس کے نیکی کے پلے کو بھر دوں گا، اور اتنا بھر دوں گا کہ وہ پلہ جھکے گا اور میرا بندہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔